السلام علیکم۔ کرائم سٹوریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے سرخ صندوق۔ اس کے مصنف ہیں انسپکٹر احمد یار خان۔ ڈکیتی کی کچھ کہانیاں پہلے سے سنا چکا ہوں۔ میں نے شاید پہلے کبھی کہا تھا کہ چوری، ڈکیتی، نقب زنی کے ساتھ کوئی کہانی وابستہ نہیں ہوتی۔ یہ وارداتیں پیشہ ور مجرم کیا کرتے ہیں، آئے اور گھر کا صفایا کر کے چلے گئے۔ کہانی قتل کی واردات کے ساتھ ہوتی ہے، پھر بھی ڈکیتی کی کوئی واردات ایسی نکل ہی آتی ہے جس کا بڑا دلچسپ، بعض اوقات جذباتی اور بعض کیسوں میں احمقانہ پس منظر ہوتا ہے۔ ایسی وارداتیں انتقامی قسم کی ہوتی ہیں یا کسی دشمن کو پریشان یا ذلیل کرنے کے لیے ایسی وارداتیں کی یا کرائی جاتی ہیں۔ یہ کہانی جو آپ کو سنانے لگا ہوں ڈکیتی کی ایسی واردات ہے جس کا پس منظر خاصا دلچسپ ہے۔ وہ قصبہ تھا جس کے چاروں طرف ہری بھری کھیتیاں تھیں۔ اس کے مضافاتی دیہات بھی میرے تھانے کے تحت تھے۔ یہ آج کی تہذیب کے دور سے پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ قصبہ دیہاتیوں کے لیے شہر تھا۔ اس میں ایک خاصا بڑا چوبارہ تھا جو قصبے کے باہر کی طرف تھا۔ یہ تھا تو آباد محلے میں، لیکن اس کا پچھواڑا کھیتوں کی طرف تھا، یعنی اس کے پیچھے کوئی مکان نہیں تھا۔ یہ مکان ایک ریٹائرڈ صوبے دار کا تھا۔ اس دور کے ریٹائرڈ صوبے داروں اور صوبے دار میجروں کے متعلق آپ کی دلچسپی کے لیے بتا دوں کہ ان پڑھ ہوتے تھے یا زیادہ سے زیادہ 2-3 جماعتیں پڑھے ہوئے ہوتے تھے۔ نوجوانی میں سپاہی بھرتی ہوتے تھے۔ جب ہڈیوں اور جوڑوں میں پانی پڑ جاتا تو پینشن پر گھر آ جاتے تھے۔ وہ پینشن کو پنسل کہا کرتے تھے۔ ریٹائرڈ کے لفظ سے وہ واقف نہیں ہوتے تھے۔ وہ پنسلی صوبے دار یا صوبے دار میجر کہلاتے تھے۔ پاک فوج کے نائب صوبے دار اور صوبے دار میجر پڑھے لکھے ہوتے ہیں، پینشن پر آتے ہیں تو گاؤں والوں کے ساتھ اخلاق اور تمیز سے پیش آتے ہیں۔ انگریزوں کے وقتوں کے صوبے داروں وغیرہ کا انداز کچھ اور ہوتا تھا۔ وہ گاؤں والوں پر سرداری کا رعب جمانے کی کوشش کرتے رہتے اور اس کوشش میں کارٹونوں جیسی حرکتیں کرتے تھے۔ اپنے گھروں میں تو وہ مارشل لا لگائے رکھتے تھے۔ ان کی ساری سروس انگریز افسروں کی خوش آمدید کرتے اور اپنے سے نیچے والوں سے خوش آمدید کراتے گزرتی تھی۔ گاؤں میں آ کر وہ ہر کسی کو اپنے سے نیچے والا سمجھتے اور توقع رکھتے تھے کہ سب ان کی خوشامد کریں۔ گاؤں میں بعض استاد بھی ہوتے تھے۔ وہ ان کی خوشامد پسندی والی رگ اپنی مٹھی میں لے کر انہیں آسمان پر پہنچا دیتے اور مالی اور دیگر فائدے اٹھاتے تھے۔ میرے تھانے میں اسی نسل کا پنسلی صوبے دار یہ رپورٹ لے کر آیا کہ رات اس کے گھر میں نقب لگی ہے اور تمام زیور نکل گیا ہے۔ اس کے ساتھ اس کا ایک جوان بیٹا اور 2 اور آدمی تھے۔ میں نے جملہ معلومات لے کر کاغذوں کا پیٹ بھرا اور اس سے پوچھا کہ اسے کسی پر شک ہے۔ اس نے کسی پر شک نہ لکھوایا۔ دیکھو جوان، صوبے دار نے سپاہیوں کے ساتھ بات کرنے کے لہجے میں کہا، ٹھیک سے تفتیش کرو، ڈھیلا مت ہو جاؤ۔ اس کی گردن اکڑی ہوئی تھی۔ کہنے لگا، اب موقع کا ملاحظہ کرو۔ ٹھیک ہے صوبے دار صاحب۔ میں نے بیوقوف سپاہیوں کی طرح کہا، میں حضور کے ساتھ چلوں گا۔ شاباش، ہم صاحب کو تمہارے واسطے بولے گا۔ اس کے ساتھ جو 2 آدمی تھے ان میں سے ایک مسکرا رہا تھا اور دوسرے کے چہرے پر گھبراہٹ سی تھی۔ شاید اسے یہ سوچ آ رہی تھی کہ صوبے دار اپنی اکڑ فون سے تھانے دار کی توہین کر رہا ہے۔ صوبے دار کا بیٹا اسے ذرا پرے لے گیا اور اسے کچھ کہنے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ بیٹا باپ کو یاد دلا رہا ہے کہ یہ تھانہ ہے، اس کی پلٹن کی بیرک نہیں۔ میرے لیے یہ شخصیت عجیب و غریب نہیں تھی۔ میں نے ایسے بہت سے دیکھے تھے۔ یہ شخص اگر اس سے زیادہ توہین آمیز باتیں کرتا تو بھی میں اس سے لطف اٹھاتا۔ اس کا گھر دور نہیں تھا۔ وہاں تک پہنچنے میں نے ان لوگوں سے کچھ اور معلومات حاصل کر لیں۔ ایک کانسٹیبل کو میں نے کھوجی کو موقع پر لانے کے لیے پہلے ہی بھیج دیا تھا۔ نقب زنی کی واردات میں کھرے مل جایا کرتے تھے۔ میں مکان کے پچھواڑے گیا جہاں نقب لگی تھی۔ میں اپنی کہانیوں میں واضح طور پر بیان کر چکا ہوں کہ نقب کس طرح لگائی جاتی تھی۔
یہ ان مکانوں کو لگتی تھی جن کے پچھواڑے دوسرے مکانوں سے ملے ہوئے نہیں ہوتے تھے۔ لوہے کے خاص اوزاروں سے مکان کے پچھواڑے سے اینٹیں نکال کر دیوار میں اتنا شکاف بنا لیا جاتا تھا جس میں سے ایک آدمی لیٹ کر اندر جا سکتا تھا۔ یہ شکاف زمین کے ساتھ بنایا جاتا تھا۔ ان لوگوں کا کمال یہ تھا کہ اینٹیں ذرا سی بھی آواز پیدا کیے بغیر نکالی جاتی تھی۔ نقب گرمیوں کے موسم میں لگتی تھی جب لوگ چھتوں پر یا صحنوں میں سویا کرتے تھے۔ نقب زنی ایک مشکل فن تھا جس میں کسی کو مہارت حاصل تھی۔ آج کل نقب زنی کا رواج نہیں رہا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ لوگ مٹی کے گارے کی بجائے سیمنٹ استعمال کرنے لگے ہیں، اور دوسری وجہ یہ کہ پولیس کا تعاون حاصل ہوتا ہے، اس لیے نقب لگانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی۔ میں نے جب اس دیوار میں نقب لگی دیکھی تو مجھے صاف محسوس ہوا کہ یہ پیشہ وروں کا کام ہے۔ نقب زنوں نے فن کا نہایت اچھا مظاہرہ کیا تھا۔ مکان کے پچھواڑے جو کھیت تھا اس میں کوئی فصل نہیں تھی۔ بارشوں کا موسم تھا، مٹی کچی تھی، اس لیے کھرے بڑے صاف تھے۔ اس سے آگے کھرا اٹھانا اس لیے مشکل تھا کہ باقی کھیتوں میں مکئی اور باجرے کی فصل کھڑی تھی۔ میں نے کھوجی سے کہا کہ وہ ان کھروں کو محفوظ کر کے دیکھے کہ کھرے کہیں اور بھی ملتے ہیں یا نہیں، اور کھرے کس طرف گئے ہیں۔ میں دروازے کی طرف سے مکان کے اندر گیا۔ سب سے پہلے میری نظر ایک جوان لڑکی پر پڑی جو صوبے دار کی بیٹی ہو سکتی تھی۔ بڑی اچھی شکل و صورت کی لڑکی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ ایک طرف ہو گئی۔ میں نے اس کے چہرے کو بڑی غور سے دیکھا، پھر اسے سر سے پاؤں تک دیکھا، اس لیے نہیں کہ وہ اچھی شکل و صورت والی اور بڑے اچھے قد بد کی لڑکی تھی، بلکہ اس لیے کہ اسے دیکھ کر مجھے ایسی 3-4 لڑکیاں یاد آ گئی تھیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کے گھروں میں نقب زنی اور ڈکیتی کی وارداتیں کروائی تھیں۔ میں شاید آپ کو ایسی 2-3 کہانیاں سنا چکا ہوں۔ میں نے تو اس گھر کے ہر فرد کو شک کی نگاہوں سے دیکھنا تھا۔ صوبے دار میرے ساتھ تھا۔ میں نے واردات والے کمرے میں جا کر اس سے پوچھا کہ یہ لڑکی جو باہر کھڑی ہے کیا یہ شادی شدہ ہے؟ ہاں بالکل شادی شدہ ہے۔ اچھا، یہ اپنے گھر آئی ہوئی ہے۔ اس کا خاوند کیا کام کرتا ہے؟ پنسلی صوبے دار ہے۔ صوبے دار نے اپنے مخصوص اکڑے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ میں اس کا خاوند ہوں۔ مجھے بڑی زور کا دھکا لگا۔ میرے لیے یہ عجیب نہیں تھا کہ بوڑھے صوبے دار نے جوان لڑکی کے ساتھ شادی کر رکھی تھی، بلکہ اس خیال نے مجھے چونکا دیا کہ ڈکیتی کی اس واردات کا تعلق اس شادی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کی پہلی بیوی 4-5 سال ہوئے فوت ہو گئی ہے۔ نقب والے کمرے میں پہنچ کر میں نے دیکھا کہ وہاں دیوار کے پاس گدے اور رضائیاں رکھنے والی بڑی پیٹی تھی۔ اس کے ساتھ چھوٹے بڑے ٹرنک اور سوٹ کیس ایک دوسرے کے اوپر رکھے تھے۔ 2 سوٹ کیس الگ پڑے تھے۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ نقب لگانے والوں نے اوپر سے اٹھا کر نیچے رکھے ہیں۔ ان دونوں کے نیچے ایک بڑا سوٹ کیس تھا، چور وہ لے گئے ہیں۔ میرے پوچھنے پر اس نے سوٹ کیس کا جو سائز بتایا وہ ایک صندوق کا سائز تھا۔ میں نے یہ نوٹ کیا کہ اس صندوق کا ٹوٹا ہوا تالا وہاں نہیں تھا، اور کسی اور باکس یا سوٹ کیس کا تالا بھی نہیں توڑا گیا تھا۔ میں نے صوبے دار سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس صندوق کو بڑا مضبوط تالا لگا ہوا تھا، اگر وہ تالا توڑا جاتا تو یہیں پڑا ہوتا۔ یہ صاف ثبوت تھا کہ چوروں کو معلوم تھا کہ مال اسی صندوق میں ہے۔ وہ آئے اور انہوں نے اس صندوق پر رکھے ہوئے 2 اٹیچی کیس اٹھا کر ایک طرف رکھے اور مال والا صندوق اٹھا کر لے گئے۔ یہ صاف اشارہ تھا کہ یہ چوری گھر بھیدی نے کرائی ہے۔ گھر کا بھیدی کوئی نوکر ہی ہو سکتا ہے یا گھر کا اپنا آدمی۔ میں نے صوبے دار سے پوچھا کہ گھر میں کوئی نوکر ہے تو صحیح، لیکن گھر میں اس کا اتنا زیادہ کام نہیں ہوتا کہ وہ زیادہ دیر گھر میں گزارے۔ معلوم ہوتا ہے آپ سمجھ گئے ہیں کہ میں نے نوکر کے متعلق کیوں پوچھا ہے۔ ہاں جوان۔ صوبے دار یک لخت اپنی صوبے داری پر آ گیا۔
ہم سمجھتے ہیں، لیکن تم یاد رکھو ہمارا نوکر چور نہیں ہے۔ میں پہلے حیران ہوا تھا کہ صوبے دار میں اتنی عقل ہے کہ سمجھ گیا کہ میں نوکر کے متعلق کیوں پوچھ رہا ہوں۔ مجھے شک یہ تھا کہ اس گھر میں اگر کوئی نوکر ہے تو وہی گھر بھیدی ہو سکتا ہے، لیکن صوبے دار کا جواب سن کر میری یہ خوش فہمی دور ہو گئی۔ صوبے دار صاحب، میں نے اس کا بازو پکڑ کر اپنے قریب کرتے ہوئے کہا، میں جوان نہیں ہوں، میں سب انسپکٹر ہوں۔ عمر کے لحاظ سے تو جوان ہوں، لیکن میں آپ کی پلٹن کا سپاہی نہیں ہوں۔ آپ صوبے داری کو تفتیش کے دوران اپنی جیب میں ڈال لیں۔ ٹھیک ہے، اس نے مسکراتے ہوئے فوجی لہجے میں کہا، ٹھیک ہے جوان۔ 2 سوٹ کیس جو نیچے رکھے ہوئے تھے ان پر گرد پڑی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ ان پر انگلیوں کے بڑے صاف نشان تھے۔ یہ میری مدد کر سکتے تھے۔ میں نے پولیس کے قاعدے قانون کے مطابق کاغذی کارروائی کر کے دونوں صندوق مکفل اپنے قبضے میں لے کر اس حکم کے ساتھ تھانے بھیج دیے کہ ASI انگلیوں کے نشانات کو فنگر پرنٹ بیورو کو بھجوانے کے لیے محفوظ کر لے۔ یہ ایک خاص طریقہ ہوتا ہے جو بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں کچھ اور معلومات حاصل کرنے کے لیے صوبے دار کی بیٹھک میں بیٹھ گیا اور اس سے پوچھا کہ اس صندوق میں کیا کچھ تھا۔ قیمتی کپڑوں کے علاوہ گھر کا سارا زیور اس صندوق میں تھا۔ کچھ رقم بھی ہوگی؟ نہیں، رقم دوسرے سوٹ کیس میں تھی، وہ انہوں نے نیچے رکھ دیا تھا۔ صوبے دار صاحب، میں جادوگر نہیں ہوں کہ جادو کے زور سے پتہ چلا لوں گا کہ یہ واردات فلاں آدمی نے کی ہے۔ آپ بھی ذرا ہل جل کریں۔ میں آپ کو بڑا پکا اشارہ دیتا ہوں کہ آپ کے گھر میں کوئی فرد ہے جس نے چوروں کو بتایا تھا کہ اوپر کے 2 سوٹ کیس اٹھانا، ان کے نیچے جو صندوق ہے وہ اٹھا کر لے جانا۔ چوروں کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ ہر ایک سوٹ کیس اور صندوق کی تلاشی لیں اور صرف زیور یا رقم لے جائیں۔ اس واردات میں انہیں نقب لگانے میں ذرا زیادہ وقت لگا ہوگا، لیکن زیور والا صندوق اٹھا کر باہر نکلنے میں انہوں نے صرف 2 منٹ لگائے ہوں گے۔ یہ معلوم کرنا آپ کا کام ہے کہ گھر کا یہ بھید چوروں کو کس نے دیا ہے۔ آپ کو جس پر شک ہے اس کا نام لکھوا دیں۔ اس سے اقبال جرم کرانا میرا کام ہے۔ میرا نوکر جو دراصل مزارع ہے اس قسم کا آدمی نہیں ہو سکتا۔ یہ معلوم کرنا آپ کا کام ہے کہ وہ کون ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب یہ معلوم کرنے کا ارادہ کر لوں گا کہ گھر بھیدی کون ہے، پھر میں آپ کی کوئی بات اور کوئی شکایت نہیں سنوں گا۔ میں آپ کے گھر کے کسی بھی فرد کو کسی بھی وقت تھانے بلاؤں گا۔ میں نے دیکھا کہ صوبے دار کی صوبے داری ٹھنڈی پڑ گئی تھی، اس کا بہت زیادہ نقصان ہوا تھا۔ اس کے نوکر کو بلا کر کانسٹیبلوں کے حوالے کر دیا۔ اسے شامل تفتیش کرنا بہت ضروری تھا۔ میں اس گھر سے نکلنے ہی لگا تھا کہ کھوجی آ گیا۔ اس کے ساتھ ایک کانسٹیبل تھا اور ایک اور آدمی ان کے ساتھ آیا تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ کھوجی کھرا اٹھا رہا تھا تو یہ آدمی کہیں سے آ رہا تھا۔ اس آدمی نے جب کھوجی کے ساتھ ایک کانسٹیبل کو دیکھا تو وہ ان کے پاس رک گیا۔ اسے جب پتہ چلا کہ یہ لوگ کھرا اٹھا رہے ہیں تو اس نے بتایا کہ اس نے ایک کھڈ میں ایک صندوق پڑا دیکھا ہے۔ وہ آگے جانے کی بجائے اس طرف آ گیا۔ وہ کسی کو اس صندوق کے متعلق بتانا چاہتا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس میں سے قیمتی مال نکل گیا ہے اور چور اسے یہاں پھینک گئے ہیں۔ میں اس اطلاع پر اس آدمی کے ساتھ چل پڑا۔ صوبے دار اور اس کا بیٹا بھی میرے ساتھ تھے۔ نمبردار اور ذیلدار بھی میرے پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ شہر سے تقریباً 1 میل دور ایسا علاقہ تھا جس میں چھوٹے بڑے کھڈ تھے۔ میں وہاں گیا۔ وہاں سے کوئی راستہ نہیں گزرتا تھا۔ اس آدمی نے ذرا دور سے بلند جگہ سے گزرتے اتفاق سے یہ صندوق دیکھ لیا تھا۔ اس آدمی کی رہبری میں میں وہاں پہنچا۔ صوبے دار نے صندوق پہچان لیا۔ صندوق کھلا ہوا تھا۔ سوتی کپڑے کچھ صندوق کے اندر تھے، کچھ باہر پڑے تھے۔ صوبے دار نے بتایا کہ اس میں جو ریشمی کپڑے تھے وہ نہیں ہیں۔ زیور بھی غائب تھا۔ میں نے اس کی برآمدگی کے کاغذ تحریر کیے اور صندوق اٹھوا کر تھانے لے گیا۔
اس قسم کی وارداتیں عموماً پیشہ ور لوگ کیا کرتے ہیں اور یہ پیشہ ور لوگ پولیس کے ریکارڈ پر ہوتے ہیں۔ میں نے پہلا انتظام یہ کیا کہ محرر ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ وہ سزا یافتہ افراد کو تھانے بلوائے۔ میرے تھانے کے ریکارڈ پر 6-7 نقب زن تھے۔ یہ سبھی ایک دو دو بار کے سزا یافتہ تھے۔ ان کے آنے تک میں نے نوکر کو الگ کر لیا۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ ٹرنکوں والے کمرے سے اسے کتنی کچھ واقفیت ہے۔ میں نے اس پر یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ مجھے اس پر شک ہے۔ تم رات کہاں سوئے تھے؟ میں اپنے گھر سوتا ہوں، نوکر نے ایسی آواز میں جواب دیا جو صاف طور پر کانپ رہی تھی، اور منہ سے الفاظ نکالنے کے لیے اسے کچھ کوشش کرنی پڑی تھی۔ ڈرتے کیوں ہو یار؟ میں تم پر چوری کا الزام نہیں لگا رہا۔ میں نے تمہیں اس لیے اپنے ساتھ رکھا ہے کہ تمہارا صوبیدار بے وقوف آدمی معلوم ہوتا ہے۔ تم مجھے کچھ سیانے آدمی لگتے ہو۔ اسے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ جس کمرے میں نقب لگی ہے اس کمرے میں کیا کچھ رکھا ہوا ہے۔ اس کے بیٹے کو بھی پتہ نہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس کمرے سے کچھ اور بھی گیا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ وہاں ٹرنک اور سوٹ کیس اتنے تھے جتنے میں نے دیکھے ہیں۔ میں اس کمرے میں اتنا کبھی نہیں گیا کہ اچھی طرح دیکھوں کہ وہاں کتنے ٹرنک اور کتنے سوٹ کیس پڑے ہیں۔ میں تو یہاں بھینس اور صوبیدار صاحب کی گھوڑی کو چارہ ڈالنے اور پانی پلانے آتا ہوں، اور دونوں وقت بھینس کو دھوتا ہوں۔ کمروں کے اندر میرا کوئی کام نہیں ہوتا۔ اس نوکر کی عمر 30 سال سے کچھ زیادہ تھی، اور وہ مجھے اتنا چالاک اور ہوشیار نہیں لگتا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ بہت وقت صرف کیا، اس سے اتنی زیادہ باتیں پوچھیں کہ وہ رونے پر آ گیا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح بچانے کی کوشش نہیں کر رہا جس طرح مجرم کیا کرتے ہیں۔ میں ضروری نہیں سمجھتا کہ اس سے میں نے جو پوچھ گچھ کی تھی وہ تمام کی تمام بیان کروں۔ مختصر طور پر آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ وہ مجھے گھر بھیدی نہیں لگتا تھا۔ میں نے اسے کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ میں آہستہ آہستہ اسے دوست بنانے لگا۔ تمہارا صوبیدار تو مجھے بے وقوف آدمی معلوم ہوتا ہے۔ اس عمر میں اس نے اتنی جوان لڑکی کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ کیا یہ لڑکی اس کے ساتھ خوش رہتی ہوگی؟ میں نے دیکھا کہ وہ کچھ جھجک رہا تھا۔ میں نے باتوں باتوں میں اسے اپنے ساتھ کھول لیا اور اسے کچھ اس قسم کے اشارے بھی دیے کہ صوبیدار اس پر شک کرتا ہے کہ چوری اس نے کروائی ہے۔ کیا اس نے صاف کہا ہے؟ صاف تو نہیں کہا۔ میں اس کے اشارے سمجھ گیا تھا۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ کسی غریب آدمی کو مت پھنساؤ۔ میرا یہ تیر ٹھکانے پر لگا۔ نوکر صوبیدار کے خلاف بھڑک اٹھا۔ آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ صوبیدار بے وقوف آدمی ہے۔ وہ بے وقوف ہی نہیں، بے غیرت بھی ہے۔ آپ نے پوچھا ہے کہ یہ لڑکی صوبیدار کے ساتھ خوش رہتی ہے یا نہیں؟ میں آپ کو سچی بات بتاؤں، وہ اس کے بیٹے کے ساتھ خوش رہتی ہے۔ تم نے خود دیکھا ہے۔ میں نے کیا دیکھنا ہے جی، یہ تو سارا محلہ جانتا ہے۔ شک و شبے والی بات ہی کوئی نہیں۔ صوبیدار کے اس بیٹے کی بیوی 3 مہینہ ہے، اپنے گھر بیٹھی ہے۔ وہ ہر کسی کو کہتی پھرتی ہے کہ اس کے خاوند کی یہ جوان سوتیلی ماں اس کے خاوند کو اس کے قریب آنے ہی نہیں دیتی۔ ان کا تو ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا تھا۔ اس لڑکی اور نئی صوبیدارنی میں کئی بار لڑائی جھگڑا ہوا تھا۔ آخر وہ لڑکی اپنے میکے چلی گئی اور اس نے کہا ہے کہ وہ طلاق لے گی، اس گھر میں واپس نہیں آئے گی۔ سارے محلے کو معلوم ہے تو صوبیدار کو بھی معلوم ہوگا۔ وہ کچھ کہتا نہیں، وہ صرف روب جھاڑتا ہے اور ہر وقت اپنی صوبیداری میں مست رہتا ہے۔ اس کی بیوی اس پر ایسا جادو چلاتی ہے کہ وہ بول ہی نہیں سکتا۔ یہ شخص تو اتنا بے غیرت ہے کہ اس کی جوان بیٹی کسی کے ساتھ نکل گئی ہے اور اس نے پرواہ ہی نہیں کی۔ اس کی یہ بات سن کر میں اس طرح بتکا جیسے اس شخص نے مجھے سوئی چبو دی ہو۔ ایک ہی بار 2-3 سوال میری زبان پر آ گئے۔ کیوں؟ کب؟ کیسے؟ 5-6 مہینے ہو گئے۔ وہ کسی کے ساتھ چلی گئی یا کہیں ماری گئی؟ یہ معلوم نہیں اسے کیا ہوا۔ وہ ایسی غائب ہوئی کہ آج تک اس کا پتہ نہیں چلا۔ نہ باپ نے اسے تلاش کیا، نہ بھائی نے کوئی کوشش کی، نہ پولیس کو اطلاع دی۔ ان لوگوں نے جیسے شکر کیا ہو کہ وہ چلی گئی ہے۔ وہ بدمعاش قسم کی لڑکی ہوگی۔
ورنہ اس طرح جوان لڑکی چلی جائے تو باپ اور بھائی زمین آسمان ایک کر دیا کرتے۔ نہیں جناب عالی، وہ ایسی نہیں تھی۔ محلے کا کوئی فرد اس کے خلاف بات نہیں کرے گا۔ عمر کتنی تھی اس کی؟ یہی کوئی 18-19 سال۔ دراصل نئی صوبیدارنی نے اس کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ جب اس نوکر کے منہ سے یہ بات نکلی کہ صوبیدار کی جوان بیٹی کسی کے ساتھ چلی گئی ہے تو مجھے خوشی ہوئی تھی۔ میں اس سے ملتی جلتی وارداتوں کے ملزموں کو پکڑ کر سزا دلا چکا تھا۔ یہ وارداتیں اسی قسم کی لڑکیوں نے اپنے گھروں میں کروائی تھیں جو اپنے آشناؤں کے ساتھ بھاگ گئی تھیں۔ میں سمجھا کہ یہاں بھی وہی کھیل کھیلا گیا، لیکن اس نے بتایا کہ اس لڑکی کو گئے ہوئے 5-6 مہینے گزر گئے ہیں۔ اس کے ساتھ اس نے یہ بھی بتایا کہ لڑکی شریف تھی۔ اگر یہ لڑکی اپنے گھر کو لٹوانا چاہتی تو جانے کے فوراً بعد واردات کروا دیتی۔ اگر لڑکی اپنے باپ کے گھر ڈکیتی کی واردات کرانا ہی چاہتی تھی تو اسے یہ احساس ضرور ہوگا کہ زیور اب وہاں نہیں ہوگا جہاں 6 مہینے پہلے تھا۔ وہ گھر بھیدی نہیں ہو سکتی تھی۔ بہرحال جیسا نوکر نے مجھے بتایا اور میری عقل اور تجربے نے جو کام کیا، اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ یہ واردات اس لڑکی نے نہیں کرائی، اور یہ ضروری بھی نہیں تھا کہ واردات گھر کے ہی کسی آدمی نے کروائی ہو۔ یہ تو لاکھوں میں کوئی ایک کیس اس قسم کا نکل آتا تھا۔ میں اپنے آپ کو نوکر کی باتوں کا پابند بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ نوکر چاکر مالکوں سے کبھی بھی راضی نہیں ہوتے۔ دیہات کے نوکروں کی تو بات ہی کچھ اور تھی۔ انہیں روٹی کپڑے پر رکھا جاتا تھا، لیکن نہ وہ روٹی ہوتی تھی نہ اس کپڑے میں کپڑے کا تصور ہوتا تھا۔ چونکہ یہ نوکر ایک تھانے دار کے سامنے بیٹھا تھا، اس لیے وہ تھانے دار کو خوش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر بھی میں نے اس کی بتائی ہوئی 2-3 باتیں نوٹ کر لیں۔ میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ نوکر کس قماش اور کس ذہن کا آدمی ہے۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ میرے کام کا آدمی نہیں۔ میں نے اسے بھی یہی تاثر دیا۔ میرے مخبروں نے اب اس کی نقل و حرکت پر نظر رکھنی تھی۔ میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی تاکہ وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھ کر گھومے پھرے۔ میں نے اے ایس آئی سے کہا کہ اس پر نظر رکھنے کا انتظام کرے۔ اے ایس آئی کو معلوم تھا کہ یہ انتظام کس طرح کیا جاتا ہے۔ ایک آدمی آ گیا جو نقب زنی کے جرم میں ایک بار کا سزا یافتہ تھا۔ اس کے بعد اس نسل کے 5-6 مزید آدمیوں کو بھی آنا تھا جنہیں میں نے بلا رکھا تھا۔ میں نے آپ کو اپنی کہانیوں میں بتایا ہے کہ پیشہ ور مجرموں سے تفتیش کرنے کا ہمارا طریقہ کچھ اور ہوا کرتا تھا۔ تشدد بھی ہوتا تھا اور سوچ سمجھ کر ان سے سودے بازی بھی کر لی جاتی تھی۔ ان میں سے بعض پارٹیوں کی آپس میں رقابت بھی ہوتی تھی۔ ہم لوگ اس رقابت کو بھی سراغ رسانی میں استعمال کر لیا کرتے تھے۔ سودے بازی سے آپ یہ نہ سمجھے کہ انہیں بخش دیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں تو کوئی بھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ پولیس مجرموں کی پشت پناہی کرتی ہے۔ ان لوگوں سے میں نے جو تفتیش کی اور جس طرح کی، اس میں آپ کی دلچسپی کی کوئی بات نہیں۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ ان لوگوں سے مجھے کوئی سراغ نہ ملا۔ ان سے ذرا سا اشارہ ملا کہ دوسرے علاقے کا ایک پیشہ ور ڈکیت اس شہر میں ایک روز دیکھا گیا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کس کے ساتھ تھا اور کیا کر رہا تھا، لیکن یہ لوگ میرے کسی اور سوال کا جواب نہ دے سکے۔ یہ شک و شبے والی کوئی بات بھی نہیں تھی۔ وہ کسی کام سے ادھر آیا ہوگا۔ تاہم میں نے یہ بات ذہن میں رکھ لی۔ میں آپ کو یہ کہانی وقت اور دنوں کے مطابق نہیں سنا رہا کہ فلاں دن یا فلاں وقت میں نے یہ کیا یا وہ کیا۔ مثلاً پیشہ ور مجرموں سے پوچھ گچھ کرتے 3 دن گزر گئے۔ اس دوران میں دوسرے لوگوں سے بھی تفتیش کرتا رہا۔ تھانے کے کئی اور کام ہوتے، وہ بھی ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ میں نے اس دوران اپنے مخبروں سے کہا کہ وہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ دوسرے علاقے کا ڈکیت رفیقہ یہاں کس کے پاس آیا تھا اور کیوں آیا تھا۔ صوبیدار کے نوکر نے مجھے جو باتیں بتائی تھیں ان پر میں نے مکمل یقین تو نہیں کیا تھا، لیکن اچھا خاصا شک پیدا ہو گیا تھا۔ مثلاً بڑھاپے میں جوان لڑکی سے شادی اور جوان بیٹی کا لاپتہ ہو جانا، اور گھر میں جوان بیٹے کی موجودگی اور اس بیٹے کی بیوی کا اپنے میکے جا بیٹھنا اچھے خاصے شکوک پیدا کرتا تھا۔ میں نے آپ کو اپنی کہانیوں میں یہ بھی بتایا ہے کہ تھانے کے مخبروں میں
معززین بھی شامل ہوتے ہیں جو تھانے داروں کی خوشنودی کی خاطر مخبری کرتے ہیں۔ چونکہ انہیں مخبری کرنی ہوتی ہے، اس لیے وہ ہر گھر کے حالات معلوم کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں۔ اس قسم کے 3-4 معزز مخبروں نے اور دیگر مخبروں نے مجھے صوبے دار کے گھر کی جو باتیں بتائیں وہ مختصراً یوں ہیں کہ صوبے دار بالکل ویسا ہی تھا جیسا میں بیان کر چکا ہوں، یعنی احمق اور اپنے اوپر صوبے داری کا خول چڑھا کر رکھنے والا۔ اسے یہ نوجوان بیوی اس طرح مل گئی تھی کہ اس لڑکی کی ماں سوتیلی تھی، اس کی اپنی بھی پہلے خاوند سے اولاد تھی۔ اس نے اس لڑکی کو یوں چلتا کیا کہ لڑکی کے باپ کو اپنے اثر میں لے کر راضی کر لیا کہ لڑکی اس بوڑھے صوبے دار کو دے دے۔ باپ نے بیٹی دے دی۔ اس لڑکی کے متعلق کسی نے بھی اچھی رپورٹ نہ دی۔ اسے مظلوم تو سب نے کہا، لیکن اس کا چال چلن صحیح نہیں تھا، صحیح ہو بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس کی اپنی ماں مر چکی تھی اور باپ سے اسے شفقت نہیں ملتی تھی۔ پھر اس پر ظلم یہ ہوا کہ سوتیلی ماں آ گئی جس نے اسے نوکرانی بنا کر رکھا۔ لڑکی جوان ہوئی تو پیار اور شفقت کی قیمت اپنی عصمت کی صورت میں دیتی رہی۔ اس کا اپنا ایک ہی بھائی تھا، لیکن وہ ذہنی طور پر کچھ ایسا ویسا ہی تھا۔ وہ اس لڑکی سے چھوٹا تھا۔ اس وقت اس کی عمر تقریباً 18 سال تھی۔ جب اس کی ماں مری اس وقت اس لڑکے کی عمر 11-12 سال تھی۔ ماں کی موت کے صدمے نے اس میں کوئی دماغی یا ذہنی خرابی پیدا کر دی تھی۔ گاؤں میں اسے سب جھلا کہتے تھے، لیکن وہ جھلا یعنی پاگل نہیں تھا۔ مجھے بتایا گیا کہ کسی وقت اس کی حرکتوں سے پتہ چلتا تھا جیسے وہ دماغی لحاظ سے بیکار ہو، مثلاً بلا وجہ قہقہے لگانا اور فوراً ہی خاموش ہو کر چہرے پر سنجیدگی پیدا کر لینا۔ میں نے بعد میں اسے دیکھا تھا۔ اس کی ذہانت اور فہم و فراست تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ وہ زیادہ تر صوبے دار کے گھر رہتا تھا۔ ایک ہی اس کی بہن تھی، وہ صوبے دار کے گھر آ گئی تھی۔ بہن اس سے بہت پیار کرتی تھی۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ وہ مکمل طور پر پاگل نہیں ہوا تھا۔ اگر اسے بہن کا پیار بھی نہ ملتا تو وہ پاگل ہو چکا ہوتا۔ یہ صوبے دار کے بیٹے اور اس کی بیوی کی ناچاکی کا کیا چکر ہے؟ اس کا مجھے ان لوگوں سے یہ جواب ملا کہ شرعی لحاظ سے تو صوبے دار اس لڑکی کا خاوند تھا، لیکن عملاً صوبے دار کا بیٹا اس کا خاوند تھا، اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی۔ صوبے دار کے بیٹے اور بہو کی ناچاکی کی یہی وجہ تھی۔ وہ لڑکی کیوں پردہ رکھتی؟ وہ تو ہر کسی کو بتاتی تھی کہ صوبے دار کے گھر میں یہ بدکاری ہو رہی ہے۔ اس لڑکی کا باپ صوبے دار پر زور دے رہا تھا کہ اس کی بیٹی کو طلاق دے دی جائے اور تمام جہیز مال زیور واپس کر دیا جائے۔ اس لڑکی کا زیور ان لوگوں نے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ معلوم ہوا کہ زیور خاصا زیادہ تھا۔ یہ لوگ طلاق نہیں دے رہے تھے۔ اب تو ان کے درمیان باقاعدہ دشمنی پیدا ہو گئی تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ لڑکی کے لواحقین نے صاف الفاظ میں صوبے دار سے کہا تھا کہ اس کے بیٹے اور اس کی بیوی کے تعلقات ناجائز ہیں۔ صوبے دار چونکہ صوبے دار تھا اور وہ مخصوص قسم کا صوبے دار تھا، اس لیے یہ کہنے کی بجائے کہ وہ دیکھے گا کہ اس کے بیٹے اور بیوی پر جو شک کیا گیا ہے وہ کہاں تک صحیح ہے، وہ 2 نالی بندوق نکال لایا اور اس نے سارے محلے کو للکار کر کہا کہ اس کے بیٹے اور بیوی پر جو کوئی اتنا ذلیل الزام لگائے گا، بندوق کی دونوں نالیاں اس پر خالی کر دوں گا۔ لڑکی کا باپ، اس کے بھائی اور اس کے 2 چچے کمزور لوگ نہیں تھے۔ ان میں سے کسی کے پاس 1 نالی بندوق تھی، وہ بھی بندوق لے کر، اور باقی لوگ لاٹھیاں کلہاڑیاں لے کر نکل آئے۔ محلے کے بزرگوں نے بیچ بچاؤ کرایا، ورنہ خون خرابہ ہو جاتا۔ اس کے بعد کسی نے ان کا سمجھوتا کرانے کی کوشش نہ کی۔ لڑکی کے یہ لواحقین کیسے لوگ ہیں؟ اس کے جواب میں مجھے بتایا گیا کہ وہ کسی سے ڈرنے والے لوگ نہیں۔ معلوم نہیں وہ صوبے دار پر جوابی حملہ کیوں نہیں کرتے۔ وہ تو اتنے سخت لوگ ہیں کہ صوبے دار اور اس کے بیٹے کی لاشیں بھی غائب کر دیں۔ 2 آدمیوں نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ لڑکی کے باپ نے صوبے دار کو پیغام بھیجا تھا کہ وہ 15 دنوں کے اندر اندر لڑکی کے زیور کی ایک چیز، حق مہر کی پوری رقم اور طلاق نامہ بھیج دے، ورنہ وہ پچھتائے گا۔ ہم اپنا زیور تو وصول کر ہی لیں گے۔ میں نے یہ معلوم کر لیا کہ یہ پیغام کون لے کر گیا تھا۔ وہ محلے کا ہی ایک آدمی تھا جس کا میل ملاقات دونوں پارٹیوں کے ساتھ تھا۔
میں نے اسی وقت اس آدمی کو بلوا لیا، وہ جلدی آ گیا۔ میں نے اس سے اس پیغام کے متعلق پوچھا۔ اس نے تسلیم کر لیا کہ وہ اس قسم کا پیغام لے کر صوبیدار کے پاس گیا تھا۔ یہ کب کی بات ہے؟ یہی کوئی 15-16 دن گزرے ہوں گے۔ اس جواب سے میرا یہ شک پختہ ہو گیا کہ نقب زنی کی یہ واردات ان لوگوں نے ہی کرائی ہے۔ میرا شک یہ سوچ کر اور پختہ ہوتا تھا کہ صرف زیور چوری ہوا ہے۔ اگر ملزم پیشہ ور ہوتے، جیسا کہ وہ تھے ہی، اور اپنے طور پر یہ واردات کرتے تو وہ دوسرے ٹرنکوں میں سے بھی رقم لے جاتے۔ اس سے مجھے یہ خیال بھی آیا کہ گھر بھیدی کا کام صوبیدار کی بہو نے کیا ہے۔ ان لوگوں نے تمہیں پیغام دیتے ہوئے کچھ اور باتیں بھی کی ہوں گی، گالیاں دے رہے تھے۔ ذرا اور سوچ کر بتاؤ، انہوں نے ایسی بات ضرور کہی ہوگی کہ ان کی بیٹی کا زیور واپس نہ ملا تو وہ کیا کریں گے۔ یہ تو میں نے انہیں کہا تھا کہ صوبیدار تو صاف انکار کر دے گا۔ پھر وہ کیا کریں گے؟ لڑائی جھگڑے کے سوا اور ہو ہی کیا سکتا ہے؟ اس پر لڑکی کے باپ نے کہا تھا، لڑائی کرنی ہوتی تو ہم کب کی کر چکے ہوتے۔ ہم ایسی کارروائی کریں گے کہ ہم پر کسی کو شک بھی نہیں ہوگا، اور صوبیدار یہی سوچ سوچ کر پاگل ہوتا رہے گا کہ اس پر یہ وار کون کر گیا ہے۔ میں تمہارا بہت مشکور ہوں، تم نے میری بہت مدد کی ہے، لیکن حضور میرا نام سامنے نہ آئے، یہ لوگ میرے دشمن ہو جائیں گے۔ تم فکر نہ کرو، تم دیکھ رہے ہو میں تمہارا بیان لکھ نہیں رہا، میں تمہیں گواہوں میں بھی شامل نہیں کر رہا۔ ایک بات اور بتاؤ، ان لوگوں کا میل ملاپ مجرم قسم کے لوگوں یعنی 10 نمبریوں اور بدماشوں کے ساتھ بھی ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ تم میری بات سمجھ گئے ہو۔ ہاں جی، میں جانتا ہوں کہ آپ نقب زنی کی تفتیش کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کا تعلق ہر کسی کے ساتھ ہے۔ اس نے مجھے شہر کے 3-4 آدمیوں کے نام بتائے کہ وہ زیادہ تر ان کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں۔ میں ان سب کو جانتا تھا۔ ان میں 2 10 نمبریے بدماش اور باقی جوئے باز اور شرابی کبابی تھے۔ ان میں کوئی بھی نقب زنی جیسی واردات کرنے والا نہیں تھا۔ یہ ہو سکتا تھا کہ انہوں نے یہ واردات کرانے کا انتظام کیا ہو۔ بہرحال میں نے ان لوگوں کو اپنے ذہن میں شامل تفتیش کر لیا۔ اس لڑکی کے لواحقین کو میں ابھی تفتیش میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پہلے ان کے خلاف کوئی شہادت یا کوئی واضح اشارہ حاصل کرنا ضروری تھا۔ اگر میں اس کے بغیر براہ راست ان سے بات کرتا تو وہ سوائے انکار کے کوئی جواب نہ دیتے۔ فیقہ نام کا ایک مشہور ڈکیت ہے، کیا تم اسے جانتے ہو؟ نہیں۔ اگر میں اسے دیکھوں تو شاید بتا سکوں کہ یہ شخص ان کے ہاں آتا رہا ہے یا نہیں۔ تمہارا ان لوگوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ان لوگوں کے ساتھ میری دور پار کی رشتہ داری ہے۔ صوبیدار کی پہلی بیوی بھی میرے دور کے رشتہ داروں میں سے تھی۔ میں ان دونوں فریقوں سے ملتا ملاتا ہوں۔ صوبیدار کے گھر کے متعلق اس نے ان باتوں کی تصدیق کی جو مجھے پہلے معلوم ہو چکی تھی۔ کیا صوبیدار کی یہ نوجوان بیوی اس گھر میں خوش ہے؟ بہت خوش ہے جی۔ صوبیدار اس کے ہاتھ میں ہے، صوبیدار کا روپیہ پیسہ اس کے ہاتھ میں ہے، اور صوبیدار کا بیٹا بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ صوبیدار کا روب داب گھر سے باہر ہے، گھر کے اندر اس کی حیثیت معمولی سے نوکر جتنی بھی نہیں۔ میرا شک اب ان لوگوں پر منتقل ہو گیا۔ یہ تو بالکل واضح تھا کہ نقب انہوں نے خود نہیں لگائی تھی، انہوں نے پیشہ وروں کو استعمال کیا۔ میرا مسئلہ یہ تھا کہ ان کے خلاف کوئی شہادت حاصل کرنی تھی۔ میں نے اس آدمی کو یہ کہہ کر بھیج دیا کہ ان لوگوں کے ساتھ اس سلسلے میں کوئی بات نہ کرے۔ صوبیدار کے گھر کے حالات مجھے ابھی پوری طرح معلوم نہیں ہوئے تھے۔ مجھے ان کی اس بیٹی کے متعلق معلوم کرنا تھا جو 5-6 مہینے پہلے گھر سے چلی گئی تھی یا لاپتہ ہو گئی تھی۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں انہی لوگوں کے پیچھے پڑا رہا۔ میں نے ASI کو دوسری طرف لگا رکھا تھا جو پیشہ ور مجرموں سے تفتیش کر رہا تھا۔ میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ واردات کرانے والا گھر کا ہی کوئی فرد نہ ہو، لیکن میں پیشہ وروں کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اس قسم کی وارداتوں کی تفتیش میں وقت ضائع کرنا نقصان دہ ہوتا ہے، اس لیے میں نے ASI کو بھی اسی تفتیش میں لگا دیا تھا۔ صوبیدار کی بیٹی کے متعلق مجھے معززین سے
یہی رپورٹ ملی۔ انہوں نے اس لڑکی کو شریف اور مظلوم بتایا۔ میرا خیال تھا کہ وہ ہوشیار اور چالاک لڑکی ہوگی۔ مجھے بتایا گیا کہ لڑکی سیدھی سادی اور بدو سی نہیں تھی۔ محلے میں ہر گھر کے ساتھ اس نے بڑے اچھے مراسم رکھے ہوئے تھے۔ محلے کی عورتوں کے ساتھ وہ اپنے گھر کے متعلق کیا باتیں کرتی تھی؟ مجھے جواب ملا کہ وہ زیادہ تر اپنی سوتیلی ماں کے برے سلوک کی باتیں کرتی تھی، روتی بھی تھی اور اپنے بھائی کے خلاف خاص طور پر باتیں کرتی تھی۔ اپنے بھائی کی بیوی کو وہ اچھا سمجھتی تھی۔ یہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کس کے ساتھ گئی اور کہاں چلی گئی۔ میرے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ میں نئی صوبیدارنی سے بھی پوچھ گچھ کروں۔ میں رات کو ان کے گھر گیا اور صوبیدار کو کہہ کر اس کی بیوی کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ تمہاری سوتیلی بیٹی کہاں چلی گئی ہے؟ کچھ پتہ نہیں، کسی کو چاہتی ہوگی، کوئی بات چھپی تو نہیں رہ سکتی، محلے کے کسی آدمی سے ملتی ملاتی ہوگی، کبھی دیکھا تھا نہ کبھی سنا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اچھی لڑکی تھی۔ آپ اس کے متعلق اتنی باتیں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس چوری کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ میں یہی معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ویسے ہی شک تھا کہ وہ جس کے ساتھ گھر سے نکلی ہے اس نے یہ واردات نہ کرائی ہو۔ نہیں، وہ اتنی چالاک نہیں تھی۔ پھر اسے گئے ہوئے بھی تو 5-6 مہینے ہو گئے۔ کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ ہمارے گھر میں کسی دشمن نے ڈاکہ ڈلوایا ہے؟ ہاں، مجھے یہی شک ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں، میرا پکا شک بہو پر ہے جو 2-3 مہینے ہوئے اپنے گھر بیٹھی ہے۔ میں صوبیدار صاحب کو کئی بار کہہ چکی ہوں کہ اسے طلاق دو، اس کا زیور اور حق مہر اسے دے دو، لیکن صوبیدار صاحب نے اسے اپنی عزت بے عزتی کا مسئلہ بنایا ہوا ہے۔ اس کی بجائے تم نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ صلح صفائی کرا کے لڑکی کو گھر لے آئیں؟ سیدھا طریقہ تو یہی تھا۔ وہ لڑکی یہاں بسنا نہیں چاہتی۔ کیوں؟ کیا صوبیدار کے بیٹے کی بجائے کسی اور کو چاہتی ہے؟ اس نے اس لڑکی کے خلاف جو بولنا شروع کیا تو صاف پتہ چلتا تھا کہ اپنی کرتوت چھپا رہی ہے اور اسے بدمعاش ثابت کر رہی ہے۔ میں چونکہ خاموشی سے سن رہا تھا اس لیے اس کی زبان بے قابو ہو گئی۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی کہ یہ اس لڑکی کے خلاف بول رہی ہے تو میں اسے کہوں کہ اس کے خاوند پر تو تم نے قبضہ کر رکھا ہے۔ ان کے اس قسم کے چال چلن کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں نے خاص طور پر دیکھا کہ یہ نوجوان صوبیدارنی خود چالاک تھی، خوبصورت بھی اتنی تھی کہ اس کی چالاکیوں پر پردہ پڑ جاتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہی ہے وہ زیادہ تر جھوٹ ہے۔ اس سے مجھے کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ میں نے صوبیدار کو اپنے پاس بلا لیا۔ کیا آپ اپنی بہو کو گھر نہیں لائیں گے؟ اس نے 3-4 گالیاں دیں اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے اس کے متعلق کیوں پوچھا ہے؟ کیا آپ نے یہ نہیں سوچا کہ وہ آپ کے دشمن ہیں اور یہ واردات انہوں نے کرائی ہوگی؟ ہاں، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ انہوں نے مجھے دھمکیاں بھی اسی قسم کی دی تھی۔ ایسی دھمکیاں کیوں دی تھی؟ اس نے اپنی بیوی کی طرح پہلے تو ان کی لڑکی کے خلاف زہر اگلا، اسے بدمعاش ثابت کرنے کی کوشش کی، پھر بتایا کہ وہ لڑکی کا زیور مانگتے ہیں۔ تو آپ ان کا زیور دے کیوں نہیں دیتے؟ دیں کہاں سے؟ اپنا سارا زیور وہ خود اپنے ساتھ لے گئی ہے۔ دراصل انہیں شکایت یہ ہے کہ ہم ان کی بدکار لڑکی کو بساتے نہیں۔ اگر میں تھانے دار نہ ہوتا، ان کی برادری کا کوئی آدمی ہوتا تو میں اس کے منہ پر تھپڑ اگر نہ مار سکتا تب بھی یہ ضرور کہتا کہ اپنے گھر کو بدکاری کا اڈا تو تم نے خود بنا رکھا ہے اور تمہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ تمہارے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ میں نے اسے یہ بھی نہ کہا کہ اپنی بہو کے زیور کے متعلق بھی وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ جناب صوبیدار صاحب، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ کے خاندان میں کون اچھا اور کون برا ہے۔ میں اپنا صرف یہ شک رفع کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے گھر میں یہ واردات آپ کے کسی دشمن نے ہی یا گھر کے کسی فرد نے کرائی ہوگی۔ دیکھو جوان، اس کی صوبیداری پھر جاگ اٹھی۔ میرے خاندان میں کوئی چور نہیں ہے۔ تم ہمارے ساتھ ٹھیک سے بات کرو۔ آپ کی بیٹی کہاں ہے؟ میں نے اس کی ساری اکڑ پھونک کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ تم ایسی باتیں کیوں پوچھتے ہو؟ میری بیٹی کے ساتھ اس واردات کا کیا تعلق ہے؟ صوبیدار صاحب، میں آپ کی عزت صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ عمر میں میرے باپ کے برابر ہیں۔ اگر آپ نے پھر مجھے صوبیداری کا رعب دکھایا
تو میں تفتیش بند کر کے اوپر رپورٹ بھیج دوں گا کہ یہ صوبیدار تفتیش میں مدد نہیں کر رہا۔ میرے ساتھ ذرا سوچ سمجھ کر بات کریں، ورنہ میرے منہ سے ایسی باتیں نکل جائیں گی کہ آپ منہ چھپاتے پھریں گے۔ میرے ساتھ سیدھی باتیں کرو۔ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کو اپنی بہو کے باپ پر شک ہے کہ یہ واردات انہوں نے کرائی ہوگی؟ ہاں، مجھے ان پر شک ہے۔ کیا آپ کو اس شخص پر شک نہیں جس کے ساتھ آپ کی بیٹی چلی گئی ہے؟ نہیں، وہ بہت پرانی بات ہے۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ کس کے ساتھ چلی گئی ہے۔ میں جب وہاں سے نکلنے لگا تو صوبیدار نے مجھے بازو سے پکڑ کر الگ لے جا کر کہا، انسپکٹر صاحب، آپ میرے گھر آئے ہیں، اس لیے آپ کی عزت کرنا میرا فرض ہے۔ میں بے غیرت آدمی نہیں۔ آپ میرے خاندان کی عورتوں کو اس معاملے میں نہ گھسیٹیں۔ صوبیدار صاحب، میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اور اپنے غصے کو دبا کر کہا، جو میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے۔ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اپنی عزت اور غیرت کو بچا کر رکھنا ہے تو اپنے گھر پر نظر ڈالیں۔ یہ عورت جو آپ کی بیوی ہے، آپ کی عزت کو سارے شہر کی گلیوں میں گھسیٹے گی۔ اگر آپ کی 1 درجن بیٹیاں ہوتی تو وہ سب اس گھر سے بھاگ جاتی۔ میں صوبیدار کو حیران و پریشان چھوڑ کر اس کی بہو کے دروازے پر جا رکا۔ اس کا گھر دکھانے والے میرے ساتھ تھے۔ ایک بزرگ صورت آدمی نے دروازہ کھولا۔ یہ اس لڑکی کا باپ تھا۔ میں وردی میں نہیں تھا لیکن وہ مجھے پہچانتا تھا۔ بیٹھک میں لے جا کر اس نے مجھے بٹھایا اور مجھ سے پوچھا کہ میں کیوں آیا ہوں۔ صوبیدار کے ساتھ آپ کی کیا ناراضگی ہے؟ مجھے آپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کا میرے غریب خانے پر آنا سر آنکھوں پر، لیکن آپ کسی شک کی بنا پر یہاں آئے ہیں۔ آپ نے پوچھا ہے کہ صوبیدار کے ساتھ ہماری کیا ناراضگی ہے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ میری بیٹی اس کی بہو ہے۔ میں اپنی بیٹی کو آپ کے پاس بٹھا دیتا ہوں۔ میں خود آپ کے پاس نہیں بیٹھوں گا۔ آپ اس سے پوچھ لینا کہ ناراضگی کیا ہے۔ آپ کی عمر بتاتی ہے کہ آپ کی کوئی بیٹی جوان نہیں ہوگی، لیکن آپ کی کوئی بہن ضرور جوان ہوگی۔ میری بیٹی کو اپنی بہن سمجھ کر یہ سوچنا کہ آپ کی بہن کو ان حالات میں رہنا پڑے اور آپ کو پتہ چل جائے تو آپ کیا کریں گے؟ 2-4 منٹ بعد ایک اور خوبصورت لڑکی میرے سامنے بیٹھی تھی۔ یہ صوبیدار کی بہو تھی۔ اس کے باپ نے اسے کہا کہ بیٹی، جو تم پر گزری ہے وہ سب انہیں سنا دو۔ ڈرنا نہیں، میں اندر جاتا ہوں۔ لڑکی تو جیسے اس انتظار میں تھی کہ کوئی اس سے پوچھے کہ اس پر کیا گزری تھی۔ اس نے زیادہ تر وہی باتیں سنائیں جو میں پہلے سن چکا تھا۔ لڑکی کچھ جھجک اور چیپ رہی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ 1-2 ہمدردی کی باتیں کی، اس کے خاوند اور سسر کو برا بھلا کہا اور اس کی مظلومیت کو تسلیم کیا تو وہ بلا جھجک بولنے لگی، کیا آپ میری یہ بات مانیں گے کہ میرا خاوند اس رات میرے پاس ہوتا تھا جس رات اس کی سوتیلی ماں اسے اجازت دیتی تھی؟ آپ شاید یہ بھی نہیں مانیں گے کہ کئی بار ایسے ہوا کہ دن کے وقت جب یہ بے غیرت صوبیدار گھر نہیں ہوتا تھا تو میرا خاوند اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ کمرے میں بند ہو جاتا تھا، اور جب وہ باہر نکلتے تھے تو ایسی حرکتیں کرتے تھے کہ میں سمجھ جاؤں کہ وہ میاں بیوی کا کھیل کھیل کر نکلے ہیں۔ میں نے صرف ایک بار اپنے سسر سے شکایت کی تو اس سے مجھے گالیاں ملی اور میرے خاوند نے میرے منہ پر تھپڑ مارا۔ پہلے تو میں برداشت کرتی رہی، پھر میں پھٹ پڑی۔ اس نئی صوبیدارنی کو میں نے کھری کھری بلکہ بالکل ننگی باتیں کہنی شروع کر دیں، لیکن اس بے حیا پر کچھ اثر ہی نہیں ہوتا تھا۔ ایک روز میری اور اس کی بک بک ہو رہی تھی۔ صوبیدار گھر میں نہیں تھا، میرا خاوند بھی باہر نکل گیا تھا۔ وہ آ گیا اور اس نے مجھے مارنے کے لیے جوتی اتار لی۔ میں دوڑ کر اندر گئی۔ صوبیدار کی 2 نالی بندوق جسے وہ دیوار کے ساتھ لٹکا کر رکھتا تھا اتار لی۔ میرے ابا کی 1 نالی بندوق ہے، میں نے کئی بار اس میں کارتوس ڈال کر چلایا تھا۔ میں نے صوبیدار کی پیٹی سے 2 کارتوس نکال کر صوبیدار کی بندوق میں ڈال لیے اور باہر نکلی۔ میرا خاوند اور اس کی سوتیلی ماں خوش تھی کہ میں خاوند سے ڈر کر اندر چھپ گئی ہوں۔ باہر آ کر میں نے ان کی طرف بندوق سیدھی کی اور خاوند کو للکار کر کہا کہ آ میرے نزدیک اور مجھے ہاتھ لگا کر دیکھ۔ وہ دونوں ایک کمرے میں بھاگ گئے اور اندر سے چٹکنی لگا لی۔ میں بکواس کرتی رہی، وہ بالکل نہ بولے۔ میں بندوق اٹھائے اپنے گھر چلی گئی اور بتایا کہ یہ لوگ میرے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں اور آج میں نے کیا کیا ہے۔
میرے دونوں بھائی گھر تھے، وہ اٹھے، ایک نے میرے ہاتھ سے بندوق لے لی اور دونوں مجھے ساتھ لے کر صوبیدار کے گھر گئے۔ صوبیدار ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ میرے بھائیوں نے میرے خاوند اور صوبیدارنی کی بہت بے عزتی کی، میری ماں بھی آ گئی، باقی کسر اس نے پوری کر دی۔ میرا خاوند بار بار کہتا تھا کہ تمہاری بہن مجھ پر بڑے گھٹیا الزام لگاتی ہے۔ میرے بھائیوں اور ماں کے جانے کے بعد ان دونوں نے میرے ساتھ کوئی بات نہ کی، لیکن اپنی کرتوت سے باز نہ آئے۔ میرے ابا نے صوبیدار کو بتایا کہ اس کے گھر میں یہ حرکتیں ہو رہی ہیں، لیکن صوبیدار غصے میں آ گیا۔ میں اپنی مرضی سے اپنے گھر چلی جاتی تو میرا خاوند کچھ بھی نہ کہتا۔ میں اپنے میکے 8 دن رہتی، 12 دن رہتی، خاوند مجھے لینے نہ آتا، نہ آ کر یہ پوچھتا کہ کب آؤ گی۔ ایک بار تو بات اتنی دور تک پہنچ گئی کہ صوبیدار بندوق لے کر نکل آیا۔ ادھر سے میرا ابا بندوق لے کر نکلا، محلے والے درمیان میں آ گئے ورنہ خون بہہ جاتا۔ اس نے ایسے ہی کچھ اور واقعات سنا کر کہا، پھر ہمارے لڑائی جھگڑے چلتے رہے۔ ایک روز میں ماں باپ کے گھر گئی اور ان کے سامنے یہی رونا رویا تو میرے ابا نے کہا کہ ان لوگوں پر لعنت بھیجو، میں ان کا بندوبست کر لوں گا، تم جاؤ اور اپنا زیور وہاں سے لے آؤ، پھر میں اس روز تمہیں سسرال بھیجوں گا جس روز وہ خود آ کر کہیں گے۔ میں وہاں گئی اور صوبیدارنی سے کہا کہ میرا زیور مجھے دے دو۔ اس نے شادی کے فوراً بعد میرا زیور اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ زیور کون سے باکس میں رکھا ہے؟ میں نے اس خیال سے پوچھا کہ یہ گھر بھیدی ہو سکتی ہے یا نہیں۔ ہاں جی، مجھے اچھی طرح معلوم تھا۔ اس نے اپنا، پہلی صوبیدارنی کا اور میرا زیور ایک صندوق میں اکٹھا رکھا ہوا تھا اور اسے بڑا موٹا تالا لگایا ہوا تھا۔ یہ تو مجھے کبھی بھی پتہ نہ چل سکا کہ اس نے چابیاں کہاں چھپا کر رکھی ہوئی ہیں۔ میں نے اس سے اپنا زیور مانگا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے اور کچھ بھی نہ کہا اور واپس چلی آئی۔ اس کے بعد میرا ابا ان کے گھر جا کر زیور مانگتا رہا۔ انہوں نے یہ جھوٹ بولا کہ تمہاری لڑکی زیور اپنے ساتھ لے گئی ہے، ہم طلاق مانگتے ہیں تو وہ طلاق نہیں دیتے۔ تمہارے بھائی بڑے زبردست آدمی معلوم ہوتے ہیں، اگر تم انہیں بتاتی تو وہ ٹرنک کی اٹھا کر لے آتے۔ میں نے انہیں بتایا تھا۔ کیا انہوں نے تم سے پوچھا تھا کہ ٹرنک کہاں رکھا ہے؟ ہاں جی، انہوں نے پوچھا تھا اور میں نے بتا دیا تھا۔ وہ بے وقوف لوگ ہیں۔ میں نے اس سے کچھ اور معلوم کرنے کے لیے کہا، وہی صندوق چور اٹھا کر لے گئے ہیں۔ تمہارا زیور ہضم کرتے کرتے وہ اپنا زیور بھی گنوا بیٹھے۔ تمہیں یہ تو معلوم ہوگا کہ وہ سرخ رنگ کا صندوق تھا۔ ہاں ہاں وہی، یہ تو مجھے معلوم تھا کہ زیور اسی سرخ صندوق میں رکھا تھا۔ اس لڑکی نے میرا شک اپنے باپ اور بھائیوں کے خلاف پختہ کر دیا۔ اب مجھے ان کے خلاف شہادت کی ضرورت تھی۔ میں نے لڑکی کو اندر بھیج دیا۔ اس کا باپ آ گیا۔ باپ آیا تو اس کے ساتھ دونوں بھائی بھی آ گئے۔ آپ نے میری بچی کی داستان سن لیے؟ جی ہاں سن لیے۔ بیچاری پر بہت ظلم ہوئے۔ اگر آپ صوبیدار یا اس کے بیٹے کو قتل کر دیں تو میں حیران نہیں ہوں گا۔ میرے ان بیٹوں نے یہ ارادہ کر بھی لیا تھا، لیکن میں نے ان پر قابو پا لیا۔ ایسی حرکتیں دیہات میں ہوتی ہیں۔ میں نے ان کے ساتھ گپ شپ کے انداز میں بہت سی باتیں کیں، وہ بھی کچھ نہ کچھ کہتے رہے۔ میں قیافہ شناسی کرتا رہا کہ اس واردات کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے یا نہیں، لیکن کچھ پلے نہیں پڑ رہا تھا۔ میں نے ہوا میں ایک تیر چلایا۔ چند دن ہوئے فیکا ڈکیت آپ کے ہاں آیا تھا، آپ کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تعلق بس اتنا ہی ہے کہ اس کے گاؤں کے قریب میرے دادا پردادا کی کچھ زمین ہے، ہم نے وہ زمین بٹائی پر دے رکھی ہے۔ اکثر وہاں آنا جانا رہتا ہے اور اس سے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں۔ تھوڑے دن ہوئے وہ ویسے ہی آ گیا تھا، بڑا زبردست ڈکیت ہے۔ ملک صاحب میرے گھر میں 100 بار آئیں سر آنکھوں پر، لیکن آج آپ کا آنا بے معنی نہیں۔ میں آپ سے دگنی عمر کا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے دل میں کیا شک ہے اور آپ نے فیکے ڈکیت کی بات کیوں کی ہے؟ صاف ظاہر ہے کہ آپ کو کسی نے بتایا ہے کہ فیکا یہاں آیا تھا۔ میں بتاتا ہوں ابا جی، اس کے بڑے بیٹے نے کہا۔ ملک صاحب کو صوبیدار نے ہمارے پیچھے ڈالا ہے، اس نے دیکھ لیا ہوگا کہ فیکا یہاں آیا تھا۔ میں نے ہنس کر کہا، کسی سے کوئی بات پوچھنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس پر شک کیا جا رہا ہے، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا
کہ فیکے جیسے آدمی آپ کے گھر میں آتے اچھے نہیں لگتے، بدنامی ہوتی ہے۔ اس نے کچھ بھی نہ کہا، وہ کوئی جواب سوچ رہا تھا، لیکن میں اٹھ کھڑا ہوا اور ان سے ہاتھ ملا کر باہر نکل آیا۔ میرے ذہن میں یہی ایک خیال اٹکا ہوا تھا کہ یہ واردات انہوں نے ہی کرائی ہے اور فیکے سے کرائی ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ فیکا نقب زن تھا۔ مجھے یاد ہے کہ رات کے 11 بج گئے تھے جب میں تھانے پہنچا۔ مجھے یہ خبر سنائی گئی کہ جو کانسٹیبل انگلیوں کے نشان لے کر فنگر پرنٹ بیورو پھلور گیا تھا واپس آ گیا ہے۔ رپورٹ آنے میں اتنے دن نہیں لگا کرتے تھے، لیکن مجھے آج یاد نہیں کہ کانسٹیبل کو کیوں اتنے دن وہاں روک لیا گیا تھا۔ میں نے جلدی جلدی لفافہ کھولا۔ لکھا تھا کہ انگلیوں کے یہ نشان محمد رفیق اور فیکا کے ہیں۔ یہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ سزا یافتہ عادی مجرموں کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے نشان محفوظ کر کے فنگر پرنٹ بیورو کو بھیج دیے جاتے تھے، جو ان کے ریکارڈ میں رہتے تھے۔ بیورو نے ریکارڈ دیکھ کر رپورٹ لکھ دی کہ یہ فیکے کے نشان ہیں۔ ایک اور دلچسپ چیز آپ کو بتاؤں کہ انگلیوں کے نشانات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسے 2 انسان نہیں ملیں گے جن کی انگلیوں کے نشان ایک جیسے ہوں۔ میں نے فیکے کو کبھی دیکھا نہیں تھا، اس کا نام کئی بار سنا تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ وہ میرے پڑوس کے علاقے کا رہنے والا ہے۔ اسے پکڑنے کے لیے مجھے اس علاقے کے تھانے دار کی مدد کی ضرورت تھی۔ ایسا ہی گھر چلا گیا تھا۔ میں نے اسے گھر سے بلوایا، اسے صوبیدار کی بہو کے باپ کا نام پتہ بتایا۔ ایسا ہی نے کہا کہ وہ انہیں جانتا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ لڑکی کے باپ اور دونوں بھائیوں کو تھانے لے آؤ اور باقی رات انہیں تھانے میں بٹھائے رکھو، میں صبح ان سے بات کروں گا۔ اب تو ان لوگوں کے خلاف میرا شک یقین میں بدل گیا تھا۔ اس وقت تک مجھے جو معلومات ملی تھیں اور جو کوائف میرے سامنے آئے تھے، ان کے مطابق یہی لوگ مجھے ملزم نظر آتے تھے۔ فیکے کا ان کے گھر آنا میرے شک کی تصدیق کرتا تھا۔ سرخ صندوق کی نشاندہی لڑکی نے کی تھی اور واردات فیکے نے کی۔ انہوں نے جو دھمکیاں صوبیدار کو بھیجی تھیں، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ 15 دن کے اندر اندر زیور واپس کر دو۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ زیور تو ہم لے ہی لیں گے۔ ایس آئی کو بھیج کر میں اپنے گھر چلا گیا۔ اگلے روز مجھے دوسرے علاقے کے تھانے دار کے پاس جانا تھا تاکہ فیکے کی گرفتاری کا بندوبست کروں۔ پکڑے جانے کی صورت میں سزا تو فیکے کو ہی ملنی تھی۔ اگر ان لوگوں نے اسے اکسایا تھا کہ وہ اس گھر میں اس طرح چوری کرے کہ سرخ رنگ کا صندوق اٹھا کر لے جائے، تو انہیں کوئی سزا نہیں مل سکتی تھی۔ فیکا ہزار چیختا کہ اس نے ان کے کہنے پر نقب زنی کی ہے۔ نہ وہ بری ہو سکتا تھا، نہ ان لوگوں کے خلاف کوئی کیس بنتا تھا۔ انہیں آنت جرم میں بھی نہیں پکڑا جا سکتا تھا۔ مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ لڑکی کا کوئی بھائی بھی واردات میں فیکے کے ساتھ تھا یا نہیں۔ صبح بہت سویرے میری آنکھ کھلی۔ میں تیار ہو کر تھانے میں آیا تو لڑکی کا باپ دوڑتا ہوا مجھ تک پہنچا۔ ملک صاحب، وہ بے غیرت تو ہمارا دشمن ہے، آپ کو ہمارے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ آپ کو تھانے بلا کر مجھے خوشی تو نہیں ہوئی؟ تفتیش اندھے کی لاٹھی ہوتی ہے، اس کے سامنے جو آتا ہے وہ اس سے بچ نہیں سکتا۔ آپ گھبرائیں نہیں، میں نے آپ کو گرفتار تو نہیں کیا۔ یہ شخص دشمنی بڑھا رہا ہے۔ کون شخص؟ یہ صوبیدار۔ اسے معلوم نہیں یہ دشمنی اسے کتنی مہنگی پڑے گی۔ آپ بیٹھیں، میں نے کہا اور اپنے دفتر میں چلا گیا۔ مجھے بتایا گیا کہ ایک آدمی مجھ سے ملنے آیا ہے، کہتا ہے کہ ایک بڑی ضروری اطلاع لایا ہوں۔ میں نے اسے بلا لیا۔ وہ تھا تو دیہاتی لیکن کچھ پڑھا لکھا تھا۔ اس کی عمر 30 سال کے لگ بھگ تھی، ذرا شائستہ سا معلوم ہوتا تھا۔ میں نے اسے بٹھایا اور پوچھا کہ وہ کیا خبر لایا ہے۔ اس شہر میں نقب زنی کی واردات ہوئی ہے، مجھے کسی نے بتایا تھا۔ یہ شاید 7-8 روز پہلے کا واقعہ ہے۔ میں اپنے گاؤں سے کسی گاؤں کو رات کے وقت جا رہا تھا۔ پگڈنڈی کے کنارے 2 آدمی بیٹھے سگریٹ پی رہے تھے۔ میں ان کے پاس بیٹھ گیا۔ ان کے پاس ایک صندوق پڑا تھا۔ آج کل آدھی رات کے وقت چاندنی زیادہ ہو جاتی ہے۔ میں نے چاندنی میں ان دونوں میں سے ایک کو پہچان لیا۔ وہ فیکا ڈاکو تھا، آپ اسے جانتے ہوں گے۔ میں تو ان کے پاس اسی طرح رک گیا تھا جس طرح راستے میں مسافر ایک دوسرے کے پاس خیر خیریت پوچھنے اور گپ شپ لگانے کے لیے رک جایا کرتے اور اکٹھے سفر بھی کرتے ہیں۔ میں فیکے کو جانتا تھا۔ اس سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے؟
اس نے مجھے جواب دینے کی بجائے کہا، تم اپنا راستہ لو، میں جہاں بھی جا رہا ہوں تمہیں اس سے کیا؟ میں نے رکنا مناسب نہ سمجھا، اسے کہا کہ میں تو ویسے ہی رک گیا تھا، اور میں اٹھ کر چلا گیا۔ 6-7 دنوں بعد ادھر آیا تو کسی نے بتایا کہ ایک صوبیدار کے گھر نقب لگی ہے اور صرف ایک بڑا سوٹ کیس یا صندوق چوری ہوا ہے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ کھلا ہوا صندوق ایک جگہ پڑا ملا ہے جس میں سے ڈاکو زیور نکال کر لے گئے ہیں۔ مجھے جب وہ جگہ بتائی گئی تو مجھے یاد آیا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں میں نے فیقے کو اپنے ایک ساتھی کے ساتھ بیٹھے دیکھا تھا۔ صندوق ان کے پاس پڑا تھا۔ میں اب سمجھاؤں کہ فیقے نے مجھے اپنے پاس کیوں نہیں بیٹھنے دیا تھا۔ میں آپ کو یہی خبر سنانے آیا ہوں کہ یہ نقب فیقے نے لگائی ہے۔ وہ جگہ کون سی ہے جہاں تمہیں فیقہ ملا تھا؟ اس نے جو جگہ بتائی وہ اس جگہ سے تقریباً 1 میل آگے تھی جہاں سے کھلا ہوا صندوق برآمد ہوا تھا۔ کیا تم نے وہ صندوق اچھی طرح دیکھا تھا؟ بڑی اچھی طرح جناب۔ وہ صندوق میرے سامنے آئے تو میں اسے پہچان بھی لوں۔ میں اسے وہیں بیٹھا چھوڑ کر باہر نکلا۔ ایک تو تھانے میں وہ صندوق تھا جو کھلا ہوا برآمد ہوا تھا۔ میں نے کانسٹیبلوں کے 2 صندوق جو اصل صندوق سے مختلف تھے اس کے ساتھ رکھ دیے اور اس شخص کو بلا کر پوچھا کہ ان تینوں میں سے اس نے کون سا صندوق دیکھا تھا۔ اس نے تینوں صندوقوں پر نظریں دوڑائیں اور ایک صندوق پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ یہ تھا۔ اس نے کالے رنگ کے ایک صندوق پر ہاتھ رکھا جو نہ صرف یہ کہ سرخ نہیں تھا بلکہ ساخت اور سائز میں اصل صندوق سے بہت مختلف تھا۔ میں نے اسے نہ بتایا کہ اس نے غلط صندوق پر ہاتھ رکھا ہے۔ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے دوسرے تھانے کے علاقے کا ایک گاؤں بتایا۔ مجھے اس پر کچھ شک سا ہوا۔ اس نے 2 اہم باتیں بالکل غلط بتائی تھیں۔ یہاں تم کس کے پاس آئے تھے؟ تمہیں اس واردات کے متعلق کس نے بتایا تھا؟ اپنا ایک دوست ہے۔ میں آپ کو یہی بتانا چاہتا تھا کہ یہ واردات فیقے نے کی ہے، آگے آپ کی مرضی ہے۔ اپنے دوست کا نام اور پتہ بتا دو۔ میں نے اس کے چہرے پر گھبراہٹ کا بڑا صاف تاثر دیکھا۔ یہ شخص مجھے کسی جرائم پیشہ گروہ کا آدمی لگتا تھا۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا تھا کہ کہیں ڈکیتی وغیرہ جیسی واردات ہو گئی تو مجرموں نے اس آدمی جیسا اپنا ایک آدمی بھیج دیا جس نے تھانے میں کسی اور ڈاکو کا نام لے کر کہا کہ یہ واردات اس نے کی ہے۔ یعنی پولیس کو گمراہ کیا گیا یا اپنے مخالف گروہ کو پھنسانے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا۔ میں نے اس پر 1-2 سوال اور کیے تو وہ اور زیادہ گھبرا گیا۔ سوچنے والی بات یہ بھی تھی کہ وہ پولیس کا اتنا ہمدرد اور مخلص شہری کہاں سے آ گیا تھا۔ اب مجھے سیدھی سیدھی بات بتاؤ، تم کس کے آدمی ہو؟ اس نے میرے اس سوال کو ٹالنے کی بھونڈی سی کوشش کی۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ تم کون سے ڈکیت کے آدمی ہو اور فیقے کے ساتھ تمہاری کیا دشمنی ہے؟ نہیں جناب، میں کسی ڈکیت کا آدمی نہیں ہوں، نہ میں خود مجرم ہوں۔ میں تو اپنا فرض ادا کرنے آیا تھا۔ اگر آپ کو اچھا نہیں لگا تو آپ کی مرضی، میں جاتا ہوں۔ نہ میرے دوست۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر دبایا اور کرسی پر بٹھا لیا۔ تم تو ہمارے اپنے آدمی ہو، میں تمہیں اتنی جلدی نہیں جانے دوں گا۔ وہ بیٹھ تو گیا لیکن اس کا رنگ لاش کی طرح ہو گیا۔ یہ تو اتفاق کی بات ہے کہ مجھے تھوڑی دیر پہلے پتہ چل گیا تھا کہ انگلیوں کے نشان فیقے کے ہیں۔ یہ بڑا پکا ثبوت تھا کہ یہ واردات اس نے کی ہے، لیکن یہ آدمی کسی اور مجرم گروہ کا لگتا تھا۔ اس سے میں اس کے گروہ کے راز لے سکتا تھا۔ اس طرح بعض بڑی پرانی چوریاں برآمد کی جا سکتی تھیں، یعنی ایسی چوریاں جن کا سراغ لگانے میں پولیس ناکام رہی تھی۔ تم نے میرے سوال کا جواب ابھی تک نہیں دیا۔ آج دن حوالات میں آرام کرو، رات کو تمہارے ساتھ باتیں ہوں گی۔ وہ اس طرح بلبلا اٹھا جیسے میں نے اسے بڑے گہرے پانی میں دھکا دے دیا ہو اور وہ تیرنا نہ جانتا ہو۔ ذرا اور دباؤ ڈالنے سے وہ بول پڑا، جناب عالی، میں کسی ڈاکو کا آدمی نہیں، میں ایک بڑے امیر زمیندار کا ملازم ہوں۔ کون ہے وہ؟ چودھری محمد اقبال۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ میں آپ کے پاس جاؤں اور یہ بات آپ کو بتاؤں جو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ کیا اس نے تمہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ مسروقہ صندوق کا رنگ سرخ ہے؟ اس نے تمہیں شاید صندوق کی بناوٹ اور سائز بھی نہیں بتایا تھا، اور اس نے تمہیں یہ بھی نہیں بتایا کہ مسروقہ صندوق کس جگہ سے برآمد ہوا تھا۔ نہ جی، اس نے مجھے جو کچھ بتایا تھا وہ میں نے آپ کے آگے بیان کر دیا ہے۔
اب یہ بتاؤ کہ تمہارے چودھری کا اس واردات کے ساتھ اور فیقے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تھانے دار صاحب، مجھے جو کچھ معلوم ہے میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن میرا کیا بنے گا؟ میں اس کا ملازم ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ جاگیردار اور زمیندار اپنے نوکروں کو کیسی کیسی سزائیں دیتے ہیں۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگا، میرے چھوٹے چھوٹے 2 بچے، کیا آپ ان پر رحم نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں کروں گا؟ میں سب سے پہلے تمہاری حفاظت کا انتظام کروں گا۔ تو مجھے ہر ایک بات بتاؤ۔ اس شخص کا ڈر بے معنی نہیں تھا۔ اس سطح کے زمیندار اور جاگیردار اپنے مزاروں اور نوکروں کو اپنا زر خرید غلام سمجھا کرتے تھے۔ پاکستان میں اب بھی یہی حالت ہے۔ ان کا کوئی نوکر چاکر یا مزارع اپنے مالک کا راز فاش کر دے تو اس کی سزا موت سے کم نہیں ہوتی۔ اسے قتل کرا کے لاش غائب کر دی جاتی اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی۔ میں نے بہرحال اس شخص سے وعدہ کیا کہ میں اسے بچانے کی پوری کوشش کروں گا۔ مجھے زیادہ باتوں کا علم نہیں۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ نقب زنی کی اس واردات سے پہلے فیقہ ڈاکو 2-3 دفعہ ہمارے چودھری کے پاس آیا تھا۔ شراب کباب کی محفل لگی ہوگی؟ نہ جی، ہمارے چودھری صاحب میں اس قسم کا کوئی عیب نہیں۔ ان کے ہاں کبھی کوئی طوائف نہیں آئی۔ میں نے کبھی کسی کو وہاں تاش تک کھیلتے نہیں دیکھا۔ پھر تو وہ بڑا فضول چودھری ہے، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ پھر فیقے کے ساتھ اس کی کیا یاری ہے؟ اس شخص کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ آ گئی، جس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ کوئی خاص بات کہنا چاہتا ہے لیکن زبان پر لانے سے ڈرتا ہے۔ گھبراؤ نہیں میرے دوست، میں تمہیں کہہ چکا ہوں کہ چودھری تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ جناب، میں پورے یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا۔ نقب زنی کی یہ واردات فیقے نے ہمارے چودھری کے کہنے پر کی ہے۔ کیا یہ چودھری کا پیشہ ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟ تم نے سوچا تو ہوگا۔ میں حیران ہوں تھانے دار صاحب، چودھری صاحب ایسے آدمی نہیں، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے۔ جو وجہ میرے دماغ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ 6 مہینے ہوئے آپ کے اس شہر کی ایک لڑکی چودھری صاحب کے پیچھے نکل گئی تھی اور چودھری صاحب نے اس کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ کیا تم جانتے ہو وہ کس کی بیٹی ہے؟ نہ صاحب بہادر، مجھے معلوم نہیں۔ مجھے بس اتنا ہی معلوم ہے کہ 2 آدمی یہاں آئے تھے۔ لڑکی کو معلوم تھا وہ آ گئی، یہ آدمی اس کے لیے گھوڑی لائے تھے۔ کیا ان 2 آدمیوں میں فیقہ بھی تھا؟ نہیں، فیقے کے ساتھ ان کا پہلے کوئی تعلق نہیں تھا، نہ وہ کبھی ان کے پاس آیا تھا۔ یہ تو اب کی بات ہے کہ وہ آیا، اور مجھے کسی نے بتایا کہ یہ بہت بڑا ڈاکو ہے اور اس کا نام فیقہ ہے۔ میں حیران تھا کہ چودھری صاحب کا ایک ڈاکو کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ اگر تمہیں یہ پتہ ہے کہ فیقے نے نقب زنی کی واردات کی ہے تو اس کے بعد بھی فیقہ چودھری کے پاس گیا ہوگا۔ نہ جی، میں ہر وقت چودھری صاحب کے ساتھ رہتا ہوں کیونکہ میرا کام ہی ایسا ہے۔ میں نے اس کے بعد فیقے کو وہاں نہیں دیکھا۔ تمہاری بات ابھی تک کچی سی معلوم ہوتی ہے۔ تم کچھ سیانے آدمی معلوم ہوتے ہو۔ خود ہی سوچو کہ چودھری نے خود ہی فیقے سے واردات کرائی اور تمہارے ذریعے خود ہی اس کی نشاندہی کر رہا ہے۔ یہ کیا چکر ہے؟ یہ کوئی چکر ہی ہے تھانے دار صاحب، یہ تو آپ ہی معلوم کر سکتے ہیں۔ اس شخص نے یہ انکشاف کر کے کہ اس کے چودھری اقبال نے میرے قصبے سے ایک لڑکی نکلوائی تھی، مجھے یہ یقین دلانا شروع کر دیا کہ یہ اسی ریٹائرڈ صوبے دار کی بیٹی ہے جو 6 مہینے پہلے لاپتہ ہو گئی تھی۔ چودھری محمد اقبال کا گاؤں ساتھ والے تھانے کے علاقے میں تھا جو میرے قصبے سے 10-12 میل دور تھا۔ فیقے کا علاقہ بھی وہی تھا۔ مجھے اب یہ فیصلہ کرنا تھا کہ پہلے چودھری اقبال کے پاس جاؤں یا فیقے کو پکڑوں۔ مجھے خیال آیا کہ میں نے باہر صوبے دار کی بہو کے باپ اور بھائیوں کو بٹھا رکھا ہے۔ میں باہر نکلا اور اس کے باپ کو بلایا۔ نواب پور کے چودھری اقبال کو آپ جانتے؟ نہیں، میں آج پہلی بار اس کا نام سن رہا ہوں۔ میری ایک بات غور سے سن لیں، اب آپ میرے کسی بھی سوال کا جواب دیں تو سوچ سمجھ کر دیں۔ میرا خیال ہے کہ جس طرح آپ فیقے کو جانتے ہیں اسی طرح آپ چودھری اقبال کو بھی جانتے ہیں۔ آپ ہمیں کیوں پریشان کرتے ہیں؟ محترم، یہ میرے سوال کا جواب نہیں، میں خود پریشان ہو رہا ہوں۔ میں نے آپ پر کرم کیا تھا کہ آپ کی بیٹی کو اپنی بہن سمجھ کر آپ کے گھر چلا گیا تھا، ورنہ میں اسے تھانے بھی بلا سکتا تھا۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں جناب، لیکن یہ بھی سوچیں کہ ہم رات کے یہاں آئے بیٹھے ہیں۔
آپ کچھ دیر اور بیٹھیں، اپنے بیٹوں سے صلاح مشورہ کر لیں۔ میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے شک یہ تھا کہ چودھری اقبال کے ساتھ یہ بھی شامل ہے۔ میں اسی دن ساتھ والے علاقے کے تھانے میں چلا گیا۔ وہاں ایک ہندو سب انسپکٹر تیرتھ رام SHO تھا۔ دوسرے تھانے کے علاقے سے کسی ملزم کو پکڑنا یا وہاں جا کر تفتیش کرنا پولیس کے ایک خاص دفتری طریقہ کار کے تحت ہوتا ہے۔ آپ کو اس طریقے اور ان دفتری کارروائیوں کے ساتھ دلچسپی نہیں ہونی چاہیے۔ تھانے دار ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرتے ہیں۔ میں نے وہاں جا کر تیرتھ رام سے کہا کہ فیکے ڈکیت کو پکڑنا ہے۔ تیرتھ رام کو اس کے ٹھکانے کا علم تھا۔ فیکا اس اونچی سطح کا ڈاکو نہیں تھا اس نے اپنی حفاظت کا انتظام کر رکھا ہوتا۔ تیرتھ رام اسی وقت اس کے ٹھکانے پر چھاپا مارنے کے لیے تیار ہو گیا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ فیکا آسانی سے ہاتھ آ جائے گا، لیکن خدا نے ایسا کرم کیا کہ فیکا گھر پر ہی مل گیا۔ بڑے تیز بخار نے اسے پہلے ہی گرفتار کر رکھا تھا۔ 2 تھانے داروں کو دیکھ کر اسے پریشان تو ہونا ہی تھا۔ فیکے دوست، سرخ صندوق تو مل گیا ہے، اس میں جو مال تھا وہ بھی دے دو۔ اس نے پسو پیش کی جو اسے کرنی تھی۔ آدمی استاد تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ہمارے پاس کوئی شہادت نہیں فیکے، تمہاری انگلیوں کے نشان شہادت دے رہے ہیں، میرے پاس کچھ اور شہادت بھی ہے۔ پھر مجھے گرفتار کر لو اور عدالت میں میرا جرم ثابت کرو۔ تمہارا جرم ثابت ہے فیکے، مال برآمد کرا دو۔ مجھے جانتے ہو نا؟ وہ اتنا کچا نہیں تھا، صاف انکار کر رہا تھا۔ میں نے تیرتھ رام سے کہا کہ خانہ تلاشی لو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ہم جب صحن میں گئے تو وہاں 2 عورتیں تھیں، ایک ادھیڑ عمر اور دوسری جوانی کے آخری دور میں تھی۔ ایک کو میں نے پکڑ لیا اور تیرتھ رام کو اشارہ کیا کہ وہ دوسری کو پکڑ کر پرے لے جائے۔ معلوم ہوا کہ یہ دونوں اس کی بیویاں ہیں۔ سچ بولو گی تو فائدے میں رہو گی۔ جو عورت میرے قبضے میں تھی، میں نے اس سے پوچھا۔ 7-8 دن گزرے، فیکا بہت سا زیور اور کپڑے لایا تھا۔ وہ خود ہی بتا دو کہاں رکھیں، نہیں بتاؤ گی تو ہم خود برآمد کر لیں گے اور تمہیں گرفتار کر کے ساتھ لے جائیں گے۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ فوراً بتا دیتی۔ مجھے چونکہ یقین تھا کہ مجرم فیکا ہی ہے اور وہ چوری کا مال یہیں لایا ہوگا، اس لیے میں نے اس عورت پر ذرا سا تشدد کرنا جائز سمجھا۔ میں نے اس کی گردن کے پیچھے ہاتھ رکھا اور زور سے آگے کو دھکا دے کر بلند آواز سے کہا، اسے ہتھکڑی لگا لو اور تھانے لے چلو۔ اسے دراصل ہتھکڑی نہیں لگانی تھی، اسے صرف ڈرانا تھا۔ وہ اوندے منہ گر پڑی۔ 2 کانسٹیبل دوڑے آئے، انہوں نے بڑی بےرحمی سے اسے اٹھایا اور باہر کی طرف گھسیٹنے لگے۔ فیکا بھی اٹھ کر آ گیا۔ ملک صاحب، یہ بات ٹھیک نہیں، اتار دو کپڑے ان دونوں عورتوں کے۔ ایک کمرے کے دروازے سے تیرتھ رام کی آواز آئی۔ اس نے فیکے کو ایسی گالی دی جو کسی ڈکشنری میں نہیں ملتی اور کہا، بکواس کرتا ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں، دیکھ میں تیری اس ماں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں۔ تیرتھ رام کے قبضے میں جوان عورت تھی۔ اس نے اس عورت کا گریبان پکڑ لیا اور اسے گھسیٹ کر کمرے کی طرف لے جانے لگا۔ اس عورت نے اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا اور دروازے میں بیٹھ گئی۔ تیرتھ رام نے 2 کانسٹیبلوں کو آواز دی۔ فیکا دوڑا آیا اور اس نے تیرتھ رام کا بازو پکڑ لیا۔ دوسری عورت کو 2 کانسٹیبل گھسیٹتے ہوئے باہر لے جا رہے تھے۔ فیکا منت سماجت پر آ گیا، ان عورتوں کو چھوڑ دو۔ دونوں عورتوں کو جو ہی چھوڑا گیا، ان کی زبانیں چل پڑیں۔ دونوں مل کر فیکے کو گالیاں دے رہی تھیں، ان کے ہونٹوں سے جھاگ اڑ رہی تھی۔ دونوں مل کر اسے گالیاں دے رہی تھیں جو الگ الگ کرنی بڑی مشکل تھی۔ مجھے ادھیڑ عمر عورت کی ایک بات یاد رہ گئی ہے۔ اس نے فیکے کے بالکل سامنے جا کر اور ہاتھ اس کے منہ پر دے کر بڑے غصیلی آواز میں کہا، بلا اپنی ماں کے ان خصموں کو جن کے ساتھ تو ڈاکے ڈالتا ہے، اور وہ اپنا حصہ وصول کر کے گھروں میں جا بیٹھیں۔ فیکے نے اس کو ایک ہی سانس میں 3-4 گالیاں دے ڈالیں۔ میں فیکے کے پیچھے کھڑا تھا۔ میں نے پیچھے سے فیکے کی گردن پر پوری طاقت سے تھپڑ مارا۔ اس کی بیوی اس کے سامنے 2-3 قدم دور کھڑی تھی۔ فیکا اس کے ساتھ ٹکرایا۔ اس عورت نے اس کے سر پر 2 ہتھڑ مارنے شروع کر دیے۔ فیکا پہلے ہی بخار سے مر رہا تھا۔ وہ منظر بڑا ہی دلچسپ تھا۔ مختصر یہ کہ پولیس بھی اس کے خلاف تھی اور اس کی بیویاں بھی اس کے خلاف ہو گئیں۔
وہ ایسا پھنسا کہ اسے ہتھیار ڈالنا پڑے۔ اس نے بتایا کہ مسروقہ زیور ایک کوٹھری کے کونے میں دبا رکھا ہے جس کی اس نے نشاندہی کی۔ تیرتھ رام گھر سے باہر گیا۔ باہر تماشائیوں کا ہجوم کھڑا تھا۔ نمبردار دروازے میں کھڑا تھا۔ تیرتھ رام 2 آدمیوں کو اپنے ساتھ اندر لے آیا۔ مسروقہ مال کی برآمدگی ان گواہوں کے سامنے کرانی تھی جنہیں مشیر کہا جاتا ہے۔ فیکے نے گواہوں کے سامنے کوٹھری کے کونے میں رکھی ہوئی مٹی کی ڈولیاں ہٹا کر ہاتھ سے مٹی ہٹائی اور ایک پوٹلی نکال دی۔ میں نے اسے کھول کر دیکھا، اس میں زیور تھا۔ کیا زیور اتنا ہی تھا؟ نہیں، میرا ساتھی اپنا حصہ لے گیا ہے۔ وہ کہاں ہے اور وہ کون ہے؟ ملک صاحب، میری ہڈیاں توڑ دو، اپنے ساتھی کو دھوکہ نہیں دوں گا، اس نے طنزیہ سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میں خاموش رہا۔ اس نے ایک سوٹ کیس سے مسروقہ ریشمی کپڑے بھی نکال دیے۔ میں نے مشیر نامہ تیار کیا، اس پر فیکے کے اور گواہوں کے انگوٹھے لگوائے۔ ہم اسے تھانے لے گئے۔ تھانے پہنچ کر میں نے کہا، دیکھ فیکے، اپنے ساتھی کی نشاندہی کر دے۔ تیرتھ رام نے اسے دوستانہ لہجے میں کہا کہ وہ اپنے آپ کو اتنی بڑی مصیبت میں نہ ڈالے جو اس کی برداشت سے باہر ہے۔ بہت دیر جھک جھک کر کے اور اسے کچھ لالچ دے کر ہم نے منوا لیا۔ مجھے رات وہیں رہنا پڑا۔ تیرتھ رام نے رات کو اسے شراب پلا دی اور کھانا بھی نہایت اچھا کھلایا۔ تیرتھ رام ہندو تھا۔ اس نے مسلمان کانسٹیبلوں سے میرے لیے اور میرے ساتھ جو 2 کانسٹیبل تھے ان کے لیے مرغیاں پکوائیں۔ بکرے کا بھنا ہوا گوشت الگ تھا۔ یہی کھانا فیکے کو کھلایا گیا۔ کھانے کے بعد ہم نے فیکے کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ اس نے اپنے ساتھی کا نام اور گاؤں بتا دیا۔ ہم نے ایسائی سے کہا کہ وہ اس شخص کو گرفتار کر کے لے آئے۔ فیکا پیشہ ور تھا۔ اسے معلوم تھا کہ بازی ہار جانے کی صورت میں اسے کیا کرنا ہے۔ اس نے سودا بازی شروع کر دی۔ ہم اس کی ہر بات مانتے چلے گئے۔ مجھے کرنا تو وہی تھا جو قانون کے مطابق کیا جاتا تھا۔ اسے خوش کرنے کے لیے ہم اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے۔ چودھری اقبال کے ساتھ تمہاری کیا دشمنی ہے؟ کوئی دشمنی نہیں۔ یہ بات آپ نے کیوں پوچھی ہے؟ ملک بھائی، چودھری اقبال کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ تیرتھ رام نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے اس کے پاؤں کو پاؤں سے ٹھوکر ماری۔ وہ میرا اشارہ سمجھ گیا۔ پھر اس نے چودھری اقبال کے متعلق کچھ نہ پوچھا۔ ہاں فیکے، واردات کر کے تم نے چودھری اقبال کو شکل بھی نہ دکھائی۔ میری نشاندہی اسی نے تو نہیں کی۔ تمہارے سوالوں کا جواب بعد میں دوں گا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ چودھری اقبال کا اس واردات کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ واردات اسی نے کروائی ہے۔ کیوں؟ صوبیدار کے ساتھ چودھری اقبال کی کوئی دشمنی ہے؟ یہ تو مجھے معلوم نہیں۔ میں نے تیرتھ رام کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر حیرت کا بڑا گہرا تاثر تھا۔ فیکے نے بتایا کہ چودھری اقبال نے اسے کہا تھا کہ اس قصبے کے فلاں محلے میں ایک ریٹائرڈ صوبیدار رہتا ہے۔ اس نے فیکے کو صوبیدار کا نام بھی بتایا تھا۔ چودھری اقبال نے فیکے سے کہا تھا کہ وہاں سے ایک باکس اٹھا کر لانا ہے جس میں بہت سا زیور پڑا ہے۔ چودھری اقبال نے اسے یہ کہا تھا کہ وہ اس میں سے زیور کا کچھ حصہ اپنے پاس رکھے گا، باقی سب اسے دے دے گا۔ چودھری اقبال نے اسے مکان کا نقشہ بھی سمجھایا تھا اور بتایا تھا کہ وہ باکس کہاں رکھا ہے اور یہ بھی کہ اس باکس کا رنگ سرخ ہے۔ فیکا میرے قصبے میں گیا اور اس نے کسی ایسے آدمی سے صوبیدار کے گھر کا پتہ معلوم کیا تھا جو فیکے کو نہیں جانتا تھا۔ فیکے نے مکان کے پچھواڑے جا کر دور سے دیکھا تھا۔ وہ چونکہ نقب زنی کا ماہر تھا اس لیے اس نے بھانپ لیا کہ وہ کمرہ باہر کی طرف ہے، لہٰذا نقب موزوں طریقہ ہے۔ میں نے صوبیدار کی بہو کے باپ کا نام لے کر اس سے پوچھا کہ وہ ان کے گھر کیوں گیا تھا۔ ان کے ساتھ میری بڑی اچھی جان پہچان۔ میں دراصل صوبیدار کا مکان دیکھنے گیا تھا، پھر میں ان کے گھر چلا گیا۔ یہ میں نے اس لیے کیا تھا کہ کوئی مجھے پہچان لے اور یہ سوچے کہ میں کیا کر رہا ہوں تو میں یہ ظاہر کروں کہ میں ان لوگوں سے ملنے آیا ہوں۔ ان کی کچھ زمین میرے گاؤں کے قریب ہے، وہیں ان سے سلام دعا شروع ہوئی تھی۔ اس واردات کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے؟ نہیں، جس کا تعلق تھا وہ میں نے بتا دیا۔ کیا تم نے زیور کا وہ حصہ جو چودھری اقبال نے مانگا تھا اسے دے دیا ہے؟ نہیں۔ اتنے دن کیوں نہیں دیا؟ احتیاط کی خاطر۔
میں چاہتا تھا کہ کچھ دن اور گزر جائیں اور تفتیش ختم ہو جائے یا ڈھیلی پڑ جائے۔ وہ بڑے اطمینان سے باتیں کر رہا تھا، جیسے نہ وہ مجرم ہو نہ ہم تھانے دار۔ ہم نے اسے اقبالی جرم کے لیے کہا، وہ فوراً مان گیا۔ اس نے جو اقبالی بیان دیا وہ سنانا ضروری نہیں، اتنی سی بات تھی کہ اس نے اپنے ایک ساتھی کو ساتھ لیا، نقب لگائی اور سرخ صندوق اٹھا کر لے آیا۔ راستے میں انہوں نے صندوق کا تالا توڑا اور سارا زیور اور کپڑے نکال کر لے آئے۔ فیقے کو ہم نے حوالات میں بند کر دیا۔ تیرتھ رام نے مجھے بٹھا لیا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ چودھری اقبال کا اس واردات کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تعلق جو کچھ بھی ہے، ہمیں اس سے کیا؟ ملزم کا یہ کہنا کہ اسے فلاں نے کہا تھا کہ یہ واردات کرو، قانون کے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ تم تو جانتے ہو، ویسے یہ کہانی لگتی دلچسپ ہے۔ کہانی کو کاٹ مارو ملک صاحب، چودھری اقبال میرا دوست ہے، وہ ایسا آدمی نہیں۔ فیقہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ کسی دشمنی کی وجہ سے چودھری اقبال کو پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں اسے بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ڈاکو اس پر یہ الزام عائد کر رہا ہے۔ تیرتھ رام کا تو چودھری اقبال دوست تھا، اس لیے وہ اسے خبردار کرنا چاہتا تھا۔ میں تو اسے جانتا ہی نہیں تھا، مجھے بھی اس کے پاس جانا تھا۔ میرے جانے کا مقصد یہ تھا کہ فیقے کے خلاف کیس تیار کرنے میں مدد مل سکتی تھی یا کوئی نئی بات سامنے آ سکتی تھی۔ سورج غروب ہوئے 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ تھانے سے چودھری اقبال کا گاؤں 1.5 میل دور تھا۔ ہم دونوں گھوڑوں پر وہاں گئے۔ چودھری اقبال سو گیا تھا، اسے ایک نوکر نے جگایا تو وہ گھبراہٹ کے عالم میں باہر آیا۔ 2 تھانے داروں کا رات کو اس کے گھر جانا بلا وجہ نہیں تھا۔ اس کی زبان ہکلا رہی تھی۔ تیرتھ رام نے میرا تعارف کرایا تو اس کی گھبراہٹ بڑھ گئی۔ وہ ہمیں بیٹھنے والے کمرے میں لے گیا اور ہم سے پوچھا کہ ہم اس وقت کیوں آئے ہیں۔ چودھری صاحب، تیرتھ رام نے کہا، آپ اتنا زیادہ ڈر کیوں رہے ہیں؟ آپ کے منہ سے تو بات بھی نہیں نکل رہی۔ نہیں، وہ پھیکی سی ہنسی ہنس کر بولا، آپ اس وقت آئے ہیں؟ تیرتھ، اگر چودھری صاحب تمہارے دوست ہیں تو انہیں زیادہ پریشان نہ کرو، بتا دو۔ فیقے ڈکیت کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے؟ اس کے ساتھ آپ کی دوستی ہے یا دشمنی؟ کچھ بھی نہیں۔ چودھری صاحب، آپ نے میرے قصبے کے ایک ریٹائرڈ صوبیدار کے گھر نقب لگوائی ہے۔ ہم نے فیقے کو پکڑ لیا اور اس کا اقبالی بیان لے لیا ہے۔ آپ نے فیقے کو پکڑوانے کے لیے بڑا کچا آدمی میرے پاس بھیجا تھا۔ اسے آپ نے صندوق کا رنگ نہیں بتایا، صندوق کا سائز نہیں بتایا۔ وہ خاموش رہا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی، فیقے سے آپ نے واردات کرائی اور پھر خود ہی اسے پکڑوانے کی کوشش کی، یہ معاملہ کیا ہے؟ اس کی زبان تو جیسے بند ہو گئی تھی۔ ہم آپ کو گرفتار کرنے نہیں آئے، میں دوستی کا حق ادا کروں گا، تیرتھ نے کہا۔ آپ کو گرفتار کیا بھی نہیں جا سکتا۔ فیقہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اسے یہ واردات کرنے کے لیے آپ نے کہا تھا۔ ہم اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ سے اصل معاملہ معلوم کر لیں۔ تیرتھ رام نے مجھے بتایا ہے کہ آپ اس کے دوست ہیں، یہ آپ کو محفوظ کرنا چاہتا ہے۔ ہم دونوں نے آہستہ آہستہ اس کا خوف دور کیا اور اسے حوصلہ دیا کہ وہ ہمیں اصل بات بتائے۔ وہ اتنا ڈر گیا تھا کہ اس نے بات شروع کی تو اسے پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون سا واقعہ پہلے سنائے۔ ایک بات شروع کر کے اسے وہیں رہنے دیتا اور دوسری بات شروع کر دیتا۔ اس سے مجھے شک ہوتا تھا کہ معاملہ سنگین ہے۔ چودھری اقبال خوبصورت آدمی تھا۔ اس زمانے کے معیار کے مطابق اس کا جسم بہت اچھا تھا، دیکھنے کو جی چاہتا تھا، لیکن اس سے ایسی حرکت سرزد ہو گئی تھی کہ وہ کمزور اور بیکار سا آدمی لگتا تھا۔ اس نے جو قصہ سنایا وہ میں اپنے الفاظ میں سنا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے اس نے یہ بتایا کہ یہ واردات اسی نے کرائی ہے۔ انسان پر جب حماقت کا دورہ پڑتا ہے تو اسی قسم کی حرکتیں سرزد ہوتی ہیں۔ اس واردات کا پس منظر یہ تھا کہ چودھری اقبال کے پاس 2 نالی بندوق تھی۔ مہینے میں 1-2 بار وہ شکار کھیلنے جایا کرتا تھا۔ میرے تھانے والے قصبے سے کچھ دور جھیلوں کی طرح تالاب تھے، ان میں مرغابیاں بہت ہوتی تھیں۔ اس علاقے میں دوسرے پرندوں کی بھی بہتات تھی۔ میرے قصبے کے ساتھ ہی ایک برساتی نالہ تھا جس میں برسات میں طوفانی آتی رہتی تھی اور خشک موسم میں تھوڑا بہت صاف پانی بہتا تھا۔
کسی کسی جگہ پانی اکٹھا بھی ہو جاتا تھا۔ چودھری اقبال ایک بار شکار پر جانے کے لیے میرے قصبے کے قریب سے گزرا۔ وہ گھوڑے پر جایا کرتا تھا اور اکیلا ہوتا تھا۔ ایک روز ادھر سے گزرا تو ایک گھاٹی جو نالے میں اترتی تھی وہ اترا تو ایک طرف پانی جمع تھا۔ 3-4 نوجوان لڑکیاں اس پانی میں پتھر مار رہی تھیں اور ہنس کھیل رہی تھیں۔ ان میں سے ایک لڑکی جس کی عمر 17-18 سال تھی وہ گھاٹی کی طرف دوڑتی آ رہی تھی۔ اوپر چڑھنے لگی تو اچانک اس کے سامنے گھوڑا آ گیا۔ وہ ایک طرف ہوئی لیکن جلدی اور گھبراہٹ میں اس کا پاؤں پھسل گیا اور گر پڑی۔ یہ جگہ اوٹ میں تھی، دوسری لڑکیاں ادھر نہیں دیکھ سکتی تھیں۔ چودھری اقبال گھوڑے سے کود آیا۔ لڑکی اٹھ رہی تھی، پھر بھی اس نے لڑکی کی بغل میں ہاتھ رکھ کر اسے اٹھایا اور اس سے پوچھا کہ اسے چوٹ تو نہیں آئی۔ لڑکی جواب دینے کی بجائے پرے ہٹ گئی اور چودھری اقبال کو دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ چودھری اقبال کو یہ لڑکی اتنی اچھی لگی جیسے اس کے دل میں اتر گئی ہو۔ وہ تو جیسے اس لڑکی میں گم ہو گیا تھا۔ شاید لڑکی پر بھی ایسی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ چودھری اقبال 30-32 سال عمر کا خوبرو اور تندرست جوان تھا۔ کچھ اور نہ سمجھ لینا، اس نے لڑکی سے کہا، میرے دل میں ذرا سی بھی بدنیتی نہیں۔ میں نے تمہیں ہاتھ لگایا تھا، میں نے اچھا نہیں کیا۔ لڑکی چپ چاپ اسے دیکھ رہی تھی۔ مسلمان ہو یا مسلمان، جیسے لڑکی کے منہ سے اچانک نکل گیا ہو۔ چودھری اقبال نے ہمیں سنایا کہ اسے عورت بازی کبھی بھی پسند نہیں آئی۔ اس نے اپنے شغل کچھ اور ہی رکھے ہوئے تھے، مثلاً گھوڑ سواری، نیزہ بازی، شکار اور پھول اگانا۔ بہت امیر زمینداروں کے شغل بڑے گندے ہوا کرتے تھے اور وہ اپنے آپ کو مہاراجے اور نواب سمجھتے اور حکم چلاتے تھے۔ حکم تو چودھری اقبال کا بھی چلتا تھا اور وہ بدنام جاگیرداروں کی طرح غنڈوں، بدماشوں اور جرائم پیشہ لوگوں کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھنا بھی جانتا تھا، لیکن وہ انسانیت کے احترام کا خاص خیال رکھتا تھا۔ یہ لڑکی ایک جادو بن گئی، خدا کی قسم، بغیر سوچے میرے منہ سے نکل گیا، اگلی جمعرات کو میں اسی وقت پھر ادھر سے گزروں گا۔ تمہارا نام؟ اس نے سرگوشی کی، نوروز بی بی۔ میرے منہ سے معلوم نہیں کیوں آہ نکل گئی۔ میں گھوڑے پر بیٹھا اور چلا گیا۔ اگلی جمعرات کو چودھری اقبال پھر وہی گھاٹی اتر رہا تھا۔ اسے لڑکیوں کے کہکے سنائی دے رہے تھے۔ وہ آدھی گھاٹی اتر کر رک گیا۔ 1-2 منٹ بعد نیچے نالے میں نوروز نمودار ہوئی اور ادھر ادھر دیکھ کر اوپر آ گئی۔ چودھری اقبال نے 1-2 جذباتی باتیں کیں۔ لڑکی چپ رہی، کبھی سر جھکا لیتی، کبھی سر اٹھا کر چودھری اقبال کے منہ کی طرف دیکھ لیتی۔ چودھری اقبال گھوڑے سے نہیں اترا تاکہ کوئی دیکھ لے تو شک نہ کرے۔ نوروز، میں برا آدمی نہیں، میری نیت پر شک نہ کرنا۔ پھر کب آؤ گے؟ چودھری اقبال نے اسے دن بتایا اور کہا، ایسی جگہ بتاؤ جہاں دل کی باتیں کر سکیں۔ لڑکی نے نالے کے پار دیکھا اور سر کا ہلکا سا اشارہ کیا۔ چودھری اقبال سمجھ گیا۔ نالے کے پار کھڑ تھے اور وہ علاقہ جنگل تھا۔ ان کی اگلی ملاقات وہاں ہوئی۔ اس روز نوروز نے جذباتی باتیں کیں، دونوں ایک دوسرے کے قریب بھی ہوئے اور دونوں نے ایک دوسرے کو یقین دلایا کہ نیت خراب نہیں ہوگی۔ نوروز کی صرف ایک سہیلی تھی جو اس کی رازدان تھی، وہ پرے ہو جاتی تھی۔ اس طرح تقریباً 15 دنوں بعد ان کی 3-4 ملاقاتیں ہوئیں۔ لڑکی نے چودھری اقبال کو اپنے متعلق بتایا کہ ایک ریٹائرڈ صوبیدار کی بیٹی ہے جو طبیعت کا بڑا سخت آدمی ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس کے باپ نے ایک جوان لڑکی کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ یہ جوان سوتیلی ماں نوروز کے ساتھ برا سلوک کرتی تھی۔ پھر اس سوتیلی ماں نے نوروز کے بڑے بھائی کو اپنی ہوس کے جال میں پھانس لیا۔ نوروز پر سختیاں تو بہت ہوتی تھیں لیکن اسے باہر جانے سے کوئی نہیں روکتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی سوتیلی ماں اور اس کا بھائی چاہتے ہی یہی تھے کہ نوروز گھر سے غیر حاضر رہے۔ انہیں تنہائی کی ضرورت ہوتی تھی۔ بڑا بھائی اپنی بیوی کو تو کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا۔ صوبیدار اپنی زمینوں پر چلا جاتا تھا جو قصبے سے کچھ دور تھیں۔ نوروز کا یہ نفسیاتی معاملہ تھا۔ وہ ماں کے پیار سے محروم ہو گئی تھی، اب اس کے لیے دھتکار رہ گئی تھی۔ پھر گھر میں بدکاری شروع ہو گئی اور اس دوران
ایک اور واقعہ ہو گیا۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا ہے کہ صوبیدار کی دوسری بیوی کا ایک بھائی نیم پاگل سا تھا۔ وہ اپنی بہن کے پاس یعنی صوبیدار کے گھر آیا کرتا تھا۔ بہن چاہتی تھی کہ اس کے بھائی کی شادی ہو جائے۔ ان کے ماں باپ مر چکے تھے۔ اس جھلے کو اپنی بیٹی دینے والا کوئی نہ تھا۔ بہن نے نوروز سے کہا کہ وہ اس کے بھائی کے ساتھ شادی کر لے تو وہ اپنا مکان اور تھوڑی سی جو زمین ہے وہ نوروز کے نام کر دے گی۔ نوروز کو زمین اور مکان کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اسے صرف یہ بات اچھی لگی کہ اس کی شادی اس لڑکے کے ساتھ ہو جائے تو وہ اس کے ساتھ الگ مکان میں رہے گی اور باپ کے جہنمی گھر سے نجات ملے گی۔ چنانچہ اس نے سوتیلی ماں کے بھائی کو اپنے قریب کرنا شروع کر دیا۔ یہ لڑکا ماں باپ کے پیار سے محروم ہو چکا تھا۔ اس کی ذہنی خرابی کا باعث بھی یہی تھا۔ نوروز سے اسے پیار ملا تو وہ ذہنی لحاظ سے بہتر ہونے لگا۔ اس کی خوشی نوروز کو بھی ہوئی۔ ایک روز نوروز گھر میں اکیلی تھی۔ سوتیلی ماں کا بھائی آ گیا۔ نوروز اسے کمرے میں لے گئی اور پاس بٹھا لیا۔ اس پگلے کی نیت بگڑ گئی۔ نوروز نے اسے کہا کہ ان کی شادی جلدی ہو جائے گی، لیکن پگلا حیوان نہیں درندہ بن گیا۔ وہ نوروز کے کپڑے پھاڑنے لگا۔ نوروز بڑی مشکل سے اس کے قبضے سے نکل کر دوڑی اور دوسرے کمرے سے باپ کی بندوق اٹھا لائی۔ اتفاق سے باہر کا منظر کھلا تھا۔ نوروز کے بھائی کی بیوی جو صبح اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی تھی واپس آ گئی۔ اس نے اندر کا منظر دیکھ کر پوچھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ نوروز نے روتے ہوئے بتایا کہ یہ میری عصمت پر حملہ کرتا ہے۔ نوروز کی بھابھی نے اسے کہا کہ بندوق رکھ دے اور جوتی اتار لے۔ پھر یوں ہوا کہ دونوں لڑکیوں نے جھلے کو جوتیاں مار مار کر بھگا دیا۔ ان دونوں لڑکیوں کی آپس میں محبت تھی۔ وہ دونوں مظلوم تھی۔ دونوں کو ڈر تھا کہ سوتیلی ماں کو پتہ چلے گا تو گھر میں دنگا فساد ہوگا۔ دونوں جوابی حملے کے لیے تیار ہو گئیں، لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ سوتیلی ماں کے بھائی نے کسی کو بتایا ہی نہیں کہ ان لڑکیوں نے اسے مارا پیٹا ہے۔ اس نے اس گھر میں آنا چھوڑ دیا۔ ادھر نوروز نے سوتیلی ماں سے کہہ دیا کہ وہ اس کے بھائی کو قبول نہیں کرے گی۔ پھر تو اس گھر میں نوروز کا جینا حرام ہو گیا۔ سوتیلی ماں جھوٹ موٹ کی شکایتیں کر کے نوروز کو باپ اور بھائی سے ڈانٹ پڑوا دیتی۔ نوروز اتنی تنگ آ چکی تھی کہ اس نے خودکشی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کی تفریح کا ذریعہ بس یہی تھا کہ سہیلیوں کے ساتھ باہر نکل جاتی اور سب نالے میں جا کر ہنستی کھیلتی تھی۔ ان حالات میں نوروز کو چودھری اقبال مل گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ اس شخص کی محبت پاک ہے اور ساری زندگی کے لیے وہ اس کا ساتھ چاہتا ہے۔ چودھری اقبال ساتھ چاہتا تھا یا نہیں، نوروز کا نفسیاتی مطالبہ یہی تھا کہ وہ کسی کا ساتھ چاہتی تھی۔ وہ پیار کی پیاس سے مر رہی تھی۔ نفسیات کے علم کو جاننے والے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ نوروز جیسی مظلوم اور تشنہ لڑکیاں اور نوعمر لڑکے پکے ہوئے پھل ہوتے ہیں جو پیار کے دھوکے میں آ کر کسی کی بھی جھولی میں گر پڑتے ہیں۔ اس قسم کے نفسیاتی کیس بارود بن جاتے ہیں۔ ذرا سا شرارہ قریب آئے تو بھگ سے اڑ جاتے اور تباہی مچا دیتے ہیں۔ نوروز نے چودھری اقبال کو اپنے گھر کے حالات بتائے اور اسے رو رو کر کہا کہ اسے اپنے ساتھ لے چلے۔ چودھری اقبال شادی شدہ تھا لیکن مطمئن نہیں تھا۔ برادری کی پابندیوں سے اسے جو بیوی ملی تھی وہ اسے پہلے روز سے ہی پسند نہیں آئی تھی۔ بھاری جسم کی اور واجبی سی شکل و صورت کی تھی اور اس کے ذہن میں گھٹن تھی، لیکن مضحکہ خیز حرکتوں سے اپنے آپ کو ملکہ بنائے رکھتی تھی۔ شادی ہوئے 6 سال ہو گئے تھے، اولاد بھی نہیں ہوئی تھی۔ 2 ڈاکٹروں نے اس عورت میں نقص بتایا تھا۔ چودھری اقبال نے جس طرح اس عورت کو برداشت کیا تھا یہ اس کی شرافت کا ثبوت تھا۔ اس کے سامنے جب نوروز آئی تو اس کی برداشت جواب دے گئی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ نوروز کے ساتھ شادی کرے گا۔ وہ نوروز کے باپ سے باقاعدہ رشتہ مانگنا چاہتا تھا لیکن نوروز نے اسے منع کر دیا۔ کہنے لگی کہ اس کی سوتیلی ماں نہیں مانے گی، الٹا اس پر پابندی لگا دے گی کہ باہر نہ نکلا کرے۔ نوروز نے کہا کہ چودھری اقبال ہمت کرے اور اسے ساتھ لے چلے۔ چودھری اقبال نے ہمت کر دکھائی۔ ایک رات اور خاص وقت اور ایک جگہ مقرر کی۔ اس رات نوروز گھر سے نکلی۔ وہ پہنے ہوئے کپڑوں کے سوا گھر سے کچھ بھی لے کر نہ نکلی۔ مقررہ جگہ 2 آدمی کھڑے تھے۔ وہ گھوڑوں پر آئے تھے۔
ایک گھوڑی نوروز کے لیے لائے تھے۔ وہ گھوڑی پر سوار ہوئی اور ان 2 آدمیوں کے ساتھ چلی گئی۔ کسی کو خبر ہونے تک وہ چودھری اقبال کے پاس پہنچ گئی۔ دوسرے دن اس نے مولوی اور گواہوں کو بلا کر نکاح پڑھا لیا۔ چودھری اقبال کو ڈر تھا کہ نوروز کی گمشدگی کی رپورٹ تھانے جائے گی اور پولیس اس کے کھرے پر آ جائے گی، لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ میں حیران ہوں، نوروز کے باپ اور بھائی نے اس کی پرواہ ہی نہ کی کہ وہ گئی کہاں ہے، زندہ ہے یا مر گئی ہے۔ ان پر نئی صوبیدارنی کا جادو سوار ہے۔ اس نے سوچا ہوگا کہ ایک بوجھ سر سے اترا۔ اس نے صوبیدار اور اس کے بیٹے کو چپ رہنے پر آمادہ کر لیا ہوگا۔ صوبیدار کے گھر ڈکیتی کی واردات اس طرح ہوئی کہ نوروز چودھری اقبال کو اپنے گھر کی باتیں سناتی رہتی تھی اور اپنی ماں کو بہت یاد کرتی تھی۔ یہ اس کی عادت ہو گئی تھی۔ وہ رو بھی پڑتی تھی۔ اپنے باپ کے خلاف زیادہ باتیں نہیں کرتی تھی۔ کہا کرتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ پیار کیا کرتا تھا، لیکن سوتیلی ماں نے آ کر باپ کا پیار بھی ختم کر دیا۔ چودھری اقبال کے دل میں نوروز کی محبت اتنی زیادہ تھی جیسے اسے بت سمجھ کر اس کی پوجا کرتا ہو۔ پہلی بیوی کو اس نے طلاق دے دی تھی۔ نوروز نے چودھری اقبال کی محرومیاں ختم کر دی تھی۔ اس نے ہمیں بتایا کہ نوروز نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ بہت زندہ دل اور ذہین بھی ہے۔ صوبیدار کے گھر نقب لگنے سے 15-20 روز پہلے نوروز صبح اٹھی تو وہ بہت اداس تھی۔ چودھری اقبال نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ رات خواب میں اس نے اپنی ماں کو دیکھا ہے۔ ماں نے اسے کہا ہے کہ تم باپ کی جائیداد کا حصہ تو چھوڑ آئی ہو، تم نے اپنا وہ زیور وہاں کیوں رہنے دیا ہے جو میں نے تمہارے لیے بنوایا تھا، اور میں نے تمہارے اتنے قیمتی ریشمی کپڑے بنوائے تھے، وہ تمہارا زیور اور تمہارے کپڑے، یہ تو میری سوکن اپنے پیٹ میں ڈال لے گی، جاؤ وہاں سے لے آؤ، سرخ صندوق اٹھا لاؤ۔ چودھری اقبال نے اسے کہا کہ وہ زیور اور کپڑوں کا غم نہ کرے، کچھ زیور اس نے بنوا دیا ہے اور جتنا اور جیسا کہے گی مزید بنوا دے گا۔ اس سے نوروز کی تسلی نہ ہوئی۔ کہنے لگی کہ وہ اپنی ماں کی روح کو خوش کرنا چاہتی ہے اور وہ برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کی سوتیلی ماں جیسی ذلیل اور فاحشہ عورت اس کا زیور اور اس کے کپڑے پہنے۔ ریشمی کپڑے سلے ہوئے نہیں تھے، یہ 7-8 سوٹوں کا قیمتی کپڑا تھا۔ اس سے پہلے اس نے اس زیور کا کبھی ذکر تک نہیں کیا تھا۔ 5-6 مہینے گزرنے کے بعد ایک خواب نے اس کے دماغ پر ایسا اثر ڈالا کہ زیور کے سوا وہ کوئی بات ہی نہیں کرتی تھی۔ چودھری اقبال کے ہاں اسے کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن وہ زیور اس کا روگ بن گیا۔ چودھری اقبال کی کوئی بات اس پر اثر کرتی ہی نہیں تھی۔ آپ تو کہتے تھے کہ میری خواہش پر آپ آسمان سے تارے توڑ لائیں گے، کیا آپ میری ماں کی روح کی ایک خواہش پوری نہیں کر سکتے؟ خدا نے آپ کو اتنا اختیار دیا ہے، کیا آپ کوئی طریقہ نہیں سوچ سکتے؟ اس نے یہ بات ایسے لہجے میں کہی کہ چودھری اقبال کا خون گرم ہو گیا۔ اس کے دماغ میں ایک طریقہ آ گیا۔ اس نے نوروز سے پوچھا کہ اس کا گھر اندر سے کس طرح ہے اور زیور والا صندوق کہاں رکھا ہے۔ نوروز نے اسے گھر کے اندر کا نقشہ سمجھایا جو چودھری اقبال نے کاغذ پر اتار لیا۔ اس نے صندوق والے کمرے کا بھی نقشہ بنا لیا۔ چودھری اقبال فیقے کو جانتا تھا۔ اس نے اپنے ایک قابل اعتماد ملازم کو بھیج کر فیقے کو بلایا اور اسے بتایا کہ فلاں قصبے کے فلاں محلے میں ایک پنشنی صوبیدار کا گھر ہے، اس میں سے ایک سرخ صندوق نکالنا ہے۔ یہ تو میں آپ کو فیقے کی زبانی سنا چکا ہوں کہ اس نے یہ واردات کس طرح کی۔ چودھری اقبال نے اسے کہا تھا کہ وہ صندوق اس کے ہاں لے آئے، اس میں سے وہ تھوڑا سا زیور اور ریشمی کپڑے نکال کر باقی تمام زیور اسے دے دے گا، لیکن فیقہ واردات کر کے آیا اور چودھری اقبال کو صورت بھی نہ دکھائی۔ چودھری اقبال کو معلوم تھا کہ فلاں رات فیقہ نقب زنی کے لیے گیا ہے۔ 3-4 دنوں بعد چودھری اقبال کے ایک آدمی نے میرے قصبے سے معلوم کر لیا کہ نقب لگ چکی ہے اور سرخ صندوق پولیس کے قبضے میں اور مال فیقے کے قبضے میں۔ چودھری اقبال نے اپنے اس ملازم کو جو فیقے کو بلانے گیا تھا فیقے کے پاس بھیجا کہ اسے کہے کہ تم صندوق میرے پاس نہیں لائے، اب کپڑے اور زیور لے آؤ۔ فیقے نے جواب دیا کہ لوگوں کی دیواریں ہم توڑیں، سولی پر ہم کھڑے ہوں، پولیس سے بھاگے بھاگے ہم پھریں اور مال تمہیں دے دیں۔ چودھری سے کہنا کہ میرے استاد نے مجھے یہ سبق نہیں پڑھایا تھا۔ یہ جواب سن کر چودھری اقبال جل اٹھا۔
اس نے ایک فیصلہ یہ کیا کہ فیقے کو مروا دے گا، لیکن اسے یہ سوچ آئی کہ زیور تو فیقے کے قبضے میں رہے گا۔ اس کا اس نے یہ بندوبست کیا کہ اپنے اس آدمی کو جو میرے پاس آیا تھا میرے تھانے میں بھیجا کہ تھانے دار سے کہے کہ اس نے فیقے کو ایک آدمی کے ساتھ دیکھا تھا اور صندوق ان کے پاس پڑا تھا۔ چودھری اقبال فیقے کو پکڑوانا چاہتا تھا۔ یہ بھی میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ یہ آدمی میرے پاس آ کر کس طرح ناکام ہوا تھا۔ مجھے تو پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ یہ واردات فیقے نے کی ہے۔ میں نے چودھری اقبال کو بتایا کہ اس کا جو آدمی میرے پاس گیا تھا وہ ہے تو بہت ہوشیار، لیکن اسے ہر ایک بات اچھی طرح نہیں بتائی گئی۔ اب چودھری اقبال ڈرا ہوا تھا کہ فیقے نے عدالت میں کہہ دیا کہ یہ واردات اس نے کرائی ہے تو کیا ہوگا۔ میں نے اور سب انسپکٹر تیرتھ رام نے اسے تسلی دی کہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ملزموں کے لگائے ہوئے الزام جن کا کوئی تحریری ثبوت نہ ہو کوئی نہیں مانا کرتا۔ فیقے نے اپنے ساتھی کو پکڑوا دیا تھا۔ تمام زیور اور کپڑے برآمد ہو گئے۔ انہوں نے زیور کچھ دنوں بعد فروخت کرنا تھا۔ ان کے بچنے کی کوئی صورت ہی نہیں تھی۔ فیقہ پہلے بھی سزا یافتہ تھا، اس کا ساتھی بھی سزا یافتہ تھا۔ دونوں کو 8 سال سزائے قید دی گئی۔ مسروقہ مال صوبے دار کو دے دیا گیا۔ سرخ صندوق پھر اسی گھر میں چلا گیا جہاں سے نکلا تھا۔ بظاہر یہ کہانی یہاں پر ختم ہو گئی، لیکن اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ابھی باقی ہے۔ اس فیصلے کو ابھی پورا مہینہ نہیں گزرا تھا کہ ایک بڑا ہی سنگین واقعہ ہو گیا۔ دن کے 11-12 بجے کے درمیان وقت تھا۔ میں تھانے کے برآمدے میں کھڑا ایک آدمی کی بات سن رہا تھا۔ تھانے کے احاطے کے پھاٹک میں نوروز کا باپ ریٹائرڈ صوبے دار داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں 2 نالی بندوق تھی۔ اس کی چال پریڈ گراؤنڈ جیسی تھی۔ وہ غیر قدرتی طور پر اکڑا ہوا چل رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے غصہ آ گیا۔ ایسے احمق اور بے غیرت آدمی کی میں شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ اس نے صوبے داروں کی اکڑ فون دکھائی تو میں اسے کھری کھری سنا دوں گا۔ اسے اب میرے ساتھ کوئی کام نہیں ہونا چاہیے تھا۔ انسپکٹر صاحب، اس نے میرے پاس آ کر دھیمی سی آواز میں کہا، ذرا اندر آئیں، اور وہ میرے دفتر میں چلا گیا۔ اب کیا ہو گیا ہے صوبے دار صاحب؟ میں نے اندر جا کر پوچھا۔ یہ میری بندوق ہے، اس نے بندوق میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس میں 2 خالی کارتوس ہیں، ایک کارتوس اپنے بیٹے پر اور دوسرا اپنی بیوی پر فائر کیا ہے۔ دونوں کے مغز اڑا دیے ہیں۔ ان کی لاشیں میرے گھر کے ایک کمرے میں ایک دوسرے کے اوپر پڑی ہیں۔ میں نے انہیں گناہ کی حالت میں ہلاک کیا ہے۔ بندوق یعنی خالی کارتوس اپنے قبضے میں لیں، مجھے گرفتار کریں اور اپنی کارروائی کریں۔ مجھے بہت صدمہ ہوا۔ یہ حادثہ ایک روز ہونا ہی تھا اور اس کی بنیاد اس شخص نے اس روز خود رکھی تھی جس روز وہ ایک جوان لڑکی کو بیاہ کر لایا تھا۔ میں نے FIR لکھی اور دفتری کارروائی کر کے صوبے دار کو ساتھ لیا اور اس کے گھر گیا۔ میں نے اسے ہتھکڑی نہ لگائی، 2 کانسٹیبل اس کے ساتھ رکھے۔ محلے میں لوگوں کا ہجوم تھا۔ میں نے 2 گواہ لیے اور صوبے دار کی رہنمائی میں اندر گیا۔ وہ مجھے وقوعے کے کمرے میں لے گیا۔ پلنگ پر 2 لاشیں پڑی تھیں، نیچے نئی صوبے دارنی کی اور اوپر صوبے دار کے بیٹے کی لاش تھی۔ گولی کھا کر انسان کچھ دیر تڑپتا ہے، لیکن ان دونوں کی موت بغیر تڑپے ہو گئی۔ دونوں کی کھوپڑیوں میں چھرے لگے تھے اور ان کے مغز اس طرح اڑے تھے کہ مغزوں کے ٹکڑے ساتھ والی دیوار کے ساتھ چپکے ہوئے تھے۔ دونوں گناہ کی حالت میں تھے۔ پلنگ خون سے بھرا ہوا تھا۔ صوبے دار نے بیان دیا کہ اس نے کبھی نہیں مانا تھا کہ ان کے آپس میں اس قسم کے تعلقات ہیں۔ اس الزام پر اس نے اپنے بیٹے کے سسرال کے ساتھ دشمنی پیدا کر لی تھی۔ اب اسے خود شک ہوا۔ اس نے صبح گھر سے نکلتے کہا کہ وہ شام کو واپس آئے گا۔ وہ بندوق لے کر نکلا اور 1.5 گھنٹے بعد واپس آ گیا۔ باہر کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ اس نے دیوار پھلانگی اور اندر آ گیا۔ اسے اسی پلنگ والے کمرے پر شک تھا۔ وہ دبے پاؤں برآمدے میں گیا، دروازے پر ہاتھ رکھا، دروازہ اندر سے بند تھا۔ اسے اندر کی آوازیں سنائی دیں۔ اس نے کھڑکی کے کواڑ کو دیکھا، یہ ذرا سا کھلا ہوا تھا۔ اس کھڑکی میں سلاخیں لگی ہوئی تھیں اور دونوں کواڑ لکڑی کے تھے۔ اس نے بندوق کی نالی سے ایک کواڑ کو آہستہ سے دھکیلا، کواڑ کھل گیا۔
سامنے پلنگ پر اسے جو منظر نظر آیا اس نے اسے پاگل کر دیا۔ ان دونوں نے ادھر دیکھا۔ وہ اٹھ بھاگنے کی حالت میں نہیں تھے، ان کے پہلو کھڑکی کی طرف تھے۔ فاصلہ بمشکل 12-13 فٹ تھا۔ صوبیدار نے بڑی تیزی سے بندوق کا بٹ کندھے پر رکھا۔ پہلا کارتوس اپنے بیٹے کے سر پر فائر کیا اور دوسرا اپنی بیوی کے سر پر۔ دونوں بغیر تڑپے ٹھنڈے ہو گئے۔ میں نے گواہوں کے سامنے صوبیدار کے بیان لکھے اور اس سے کہا، صوبیدار صاحب، 5 سال سے اوپر ایک دن بھی سزا نہیں ہوگی۔ فکر نہ کریں، لاشیں جس حالت میں پڑی ہیں یہ آپ کو بچا لیں گی۔ یہ فوری اشتعال کا کیس تھا۔ میں نے لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوائیں اور صوبیدار کو ایک مجسٹریٹ کے پاس اقبالی بیان قلم بند کرانے کے لیے ASI کے ساتھ بھیج دیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ آئی تو صوبیدار کو کم سے کم سزا ملنے کی صورت مزید واضح ہو گئی۔ ڈاکٹر کی رپورٹ صاف تھی کہ دونوں گناہ کی حالت میں تھے۔ صوبیدار نے مجسٹریٹ کو اقبالی بیان دے دیا تھا۔ میں نے 2 روز بعد عدالت میں چالان پیش کر دیا۔ میں نے پہلی پیشی پر دیکھا کہ صوبیدار نے جو وکیل کیا تھا وہ بہت کمزور تھا، نہایت معمولی سا وکیل تھا۔ میں نے صوبیدار کو الگ کر کے کہا کہ کوئی قابل وکیل کریں۔ اس نے اتنا ہی کہا کہ اللہ مالک ہے، پھانسی ہو گئی تو کیا ہے۔ میں چپ رہا۔ اس پیشی میں کوئی سماعت نہیں ہونی تھی۔ اگلی پیشی 7-8 روز بعد تھی۔ میں اگلی پیشی پر گیا تو عدالت کے برآمدے میں چودھری اقبال کھڑا تھا اور اس کے ساتھ بڑی خوبصورت لڑکی تھی۔ چودھری اقبال نے مجھے بتایا کہ یہ اس کی بیوی نوروز ہے۔ مجھے پرسوں پتہ چلا ہے کہ صوبیدار صاحب کے گھر یہ واقعہ ہو گیا ہے۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ان کا وکیل اچھا نہیں۔ میں نے اسے یعنی نوروز کو کہا کہ اگلی پیشی فلاں دن ہے، چلو صوبیدار صاحب سے معافی مانگیں گے اور کوئی قابل وکیل کریں گے۔ اس نے بڑا ہی قابل ایک ہندو وکیل کر لیا تھا۔ وہ بہت مہنگا وکیل تھا۔ صوبیدار کو ہتھ کڑیوں میں لائے تو نوروز دوڑ کر اس کے گلے لگ گئی اور بہت روئی۔ کانسٹیبلوں نے اسے پیچھے ہٹایا۔ میں نے کانسٹیبلوں سے کہا کہ ہتھ کڑی ایک ہاتھ کو لگاؤ۔ انہوں نے ہتھ کڑی کھول کر ایک ہاتھ میں کر دی۔ صوبیدار نے بیٹی کو بازو میں لے لیا۔ چودھری اقبال نے اس کے پاؤں چھوئے اور اسے بتایا کہ وہ کون ہے۔ میں بات مختصر کرتا ہوں۔ صوبیدار نے بیٹی سے کہا، نروزی بیٹی، گھر میں کوئی بھی نہیں رہا، تم اس چودھری اقبال کے ساتھ وہاں آ جاؤ یا وہ صندوق لے جاؤ، سارا زیور اس میں رکھا ہے، گھر کا آپ فکر نہ کریں۔ چودھری اقبال نے کہا، میں اس کی حفاظت کا انتظام آج ہی کر دوں گا۔ 1 مہینے بعد مجسٹریٹ سے کیس سیشن کورٹ میں چلا گیا۔ 1.5 مہینے بعد سیشن کورٹ نے فیصلہ سنا دیا۔ 2 سال سزائے قید اور 5,000 روپیہ جرمانہ، بصورت عدم ادائیگی جرمانہ 6 ماہ قید۔ چودھری اقبال نے 5,000 روپیہ ادا کر دیا اور سزا 2 سال رہ گئی۔ میرا خیال تھا کہ فوری اشتعال کا کیس ہے اور سزا 5 سال ہوگی، لیکن چودھری اقبال کے لائے ہوئے وکیل نے قابلیت کا ایسا کمال دکھایا کہ صوبیدار کو صرف 2 سال سزا ملی۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور اچھا سا کمنٹ کیجئے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔